من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کام عطا فرمایا ہے، لیکن کام کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ نظام اصل نہیں ہوتا ہے، کام اصل ہوتا ہے۔ جیسا کسی آدمی سے کہا جائے کہ جاؤ 1 کلو مٹھائی لے آؤ، 500 کا نوٹ دیا جائے اور 1 کلو مٹھائی منگائی جائے، تو ظاہر سی بات ہے مٹھائی ڈبے کے اندر لے کر آئے گا وہ، لیکن خالی ڈبے لے آئے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر مٹھائی ہوگی تب مسئلہ حل ہوگا آپ کا۔ جیسے آپ کو پیاس لگی، گرمی کا زمانہ ہے، روزہ کھولنا ہے، آپ نے 20 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ جاؤ 1 بوتل لے آؤ بسلری کے، خالی بوتل کا لفظ لیا آپ نے، پانی نہیں اس میں کہا۔ مقصد یہ ہے کہ پانی بھری بوتل، اب وہ خالی بوتل آ کر آپ کو دے دے تو وہ کہے کہ آپ نے تو بوتل منگوایا تھا، پیاس بجھ جائے گی، آپ کو روزہ کھل جائے گا۔ پھر پانی سے بھری بوتل ہوگی تب آپ کا روزہ کھلے گا۔ مٹھائی سے بھرا ڈبہ ہوگا تو آپ کہوگے مٹھائی لے کر آئے ہو۔ ایسے ہی ایک کام ہے، ایک نظام ہے، اور ہماری بات نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گشت، تعلیم اور 3 دن یہ مقصد نہیں ہے، غیر کا یقین ٹوٹنا مقصد ہے۔ اگر اس کام کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے غیر کا یقین ٹوٹ رہا ہے تب سمجھ لو ہم کام کر رہے ہیں، ورنہ نظام پر ہیں، کام پر نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، 1943 کی بات۔ ایک جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، وہ جماعت واپس آئی تو جماعت نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہماری کارگزاری لے لو، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کارگزاری بتاؤ گے یا اوقات گزاری بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات تو ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے کہ کارگزاری کیا ہوتی ہے، اوقات گزاری کیا ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بتلاؤ گے کہ ہم نے 40 دن میں 40 گشت کیے ہیں اور 80 تعلیمیں کی ہیں، 200 نمازیں پڑھی ہیں، تو اوقات گزاری بتاؤ گے، کارگزاری نہیں بتاؤ گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت کارگزاری کیا ہے یہ بتلا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کارگزاری یہ ہے جہاں آپ کو بھیجا گیا تھا وہاں ایک ایک آدمی سے ملاقات کر کے اگر اسے اللہ سے ہونا آپ نے سمجھایا ہے تو یہ کام کیا آپ نے، یہ کارگزاری ہے۔ اور مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ ہمارے ساتھیوں نے ایک نظام کو کام سمجھ لیا ہے، انتظام کو کام سمجھ لیا، مشورہ اور اجتماع یہ ہمارا کام نہیں، یہ انتظام ہے۔ کام غیر کا یقین ٹوٹنا ہے۔ اس لیے جو ترتیب بتلائی گئی ہے وہ ترتیب بھی باقی رہے، اس ترتیب پر بھی رہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جس کام کے لیے، وہ کام اصل ہے، وہ کام اصل ہے۔ جیسے کہ شادی میں آپ جن کو دعوت دیتے ہیں وہ مہمان آتے ہیں آپ کے یہاں، اور بعض لوگ ایسے پیسے لکھا دیتے ہیں، پورے نوٹ دے دیے 100 روپے کی، 1 روپیہ اور دے دیا کہ 101 روپے لکھ لو۔ بعض لوگ لفافے کے اندر رکھ کر دیتے ہیں، اس پر ان کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو خالی لفافہ اور اپنا ایڈریس رکھ کر چلے جاتے ہیں، گالی بکے گا بعد میں آدمی۔ ہاں، اس سے اچھا تو نہ دیا ہوتا لفافہ، لفافے کے اندر پیسے ہونا چاہیے، خالی لفافے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو غیر کا یقین ٹوٹنا اصل ہے، چلے 4 مہینے سے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مجمع سے فرمایا کہ تبلیغ میں جا رہے ہو، چلہ لگانے جا رہے ہو یا زندگی موڑنے جا رہے ہو؟ اگر چلہ لگانے جا رہے ہو، زندگی نہیں موڑنا ہے تو تمہاری نہیں ضرورت ہے، 1 دن کی نہیں ضرورت۔ واپس ہاتھ جوڑ کر ایسے ہاتھ جوڑے ہیں مجمع سے، ایسے کتاب میں لکھا ہوا ان کے بیان میں۔ ہاں، اگر زندگی موڑنا ہے فرمایا آپ جاؤ کام کرنے کے لیے، اور 3 ترتیب بتلائی ہیں۔ ہم لوگ 4 مہینے ہر سال لگا لینے کو اعلیٰ ترتیب سمجھتے ہیں، یہ سمجھو پہلے۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں کہ 4 مہینے جو ہر سال لگائے ہوئے وہ اعلیٰ ترتیب پر ہے۔ اول تو 4 مہینے ہر سال لگانے والا کوئی نہیں، ہمارے گاؤں میں تو بارہ بنکی ضلع میں کوئی نہیں۔ ہاں، مگر لوگ اسی کو اعلیٰ محنت سمجھتے ہیں، مگر 2-3 بیانوں میں حضرت کے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک تو اعلیٰ ترتیب ہے، اعلیٰ یہ ہے
کہ 4 مہینے لگا کے آویں اور 20-25 دن گھر پر رکو پھر واپس چلا جائے جماعت میں 4 مہینے میں, اور پھر 4 مہینے لگا کے آویں 20-25 دن رکو پھر 4 مہینے میں چلا جاوے. یہ ترتیب اعلیٰ فرمایا ہے. ہاں, اس ترتیب پر ایک مجموعہ تیار ہو جاوے. فرمایا مرنے والے کو نہ کھانے کی نہ کسی چیز کی فکر, جس کو یہ سوچ لے کہ مرنا ہے, اور فرمایا حضرت کیا تم کو مرو گے نہیں, یا تو یہ ہے کہ لوگ کہ مرنا نہیں, جب مرنا ہے تو کچھ کر کے جاؤ, پھر ہاں کچھ بن کے جاؤ. ایسا نہیں, مرنا تو اپنے وقت پر ہے, مگر یہ تو کر لو کچھ بن کر جانا ہے ہم کو. ہاں, فرمایا اعلیٰ ترتیب یہ ہے کہ ہر 4 مہینے لگا کے آوے, 20-25 دن گھر پہ رکے پھر چلا جاوے, اور پھر 4 مہینے لگا کے آوے, 20-25 دن رکے پھر چلا جاوے. یہ اعلیٰ ترتیب ہے. اور اس سے نیچے بتلایا جو دوسری ترتیب ہے کہ وہ ہر سال 4 مہینے لگاوے. بس یہ بتایا, یہ 2 ترتیب ہے مردوں والی, اس کے علاوہ مردوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ایک تو یہ کہ 4 مہینے لگا کر آوے, 4 مہینے لگاوے, اس کے درمیان میں 20-25 دن صرف گھر میں رکے. اور دوسری ترتیب کہ ہر سال 4 مہینے لگاوے, مگر جب ہر سال 4 مہینے لگائیں گے تو 8 مہینے گھر پہ رہیں گے. 8 مہینے کی بھی ترتیب بتلائی ہے, یہ نہیں کہ 8 مہینے آزاد رہنا ہے. فرماتے تھے پہلی بات تو کمائی میں جاؤ, یہ ثابت کرنے کے لیے جاؤ کہ کمائی سے نہیں پلتے, خدا پالتا ہے. مگر یہ پتا کیسے چلے گا کہ کمائی میں ہم اس لیے جا رہی ہے؟ تو ہر آدمی کہتا ہے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ کمائی سے نہیں پلتے, اللہ پالتا ہے. ہر آدمی کہے گا, یہ تو ہر آدمی کہے گا, دعویٰ تو ہر آدمی کرے گا, لیکن اس کی دلیل ہونا چاہیے. جیسے کوئی قرآن کا حافظ ہے تو جب اس سے بیچ پوچھو تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم کو یاد ہے. کوئی یہ نہیں کہتا حافظ کہ ہم بھول گئے ہیں, ہر حافظ کہتا ہے ہم کو بہت یاد ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں ایک دن پہلے اسے کہہ دو کہ چلو سناؤ, کل سنانا ہے, تو کہیں گے ارے بھیا اتنی جلدی ہم پڑھے نہیں, تیاری نہیں کی, تو پتہ چلا ان کو یاد نہیں ہے. جس کو یاد ہوگا وہ اگر مغرب بعد کہو گے عشاء بعد سنا دے گا وہ. ہاں, اور اگر پکا یاد ہے تو آپ عشاء سے پہلے کہو سنا دے گا. ہاں, آپ عشاء کی نماز سے پہلے کہو کہ آپ کو 2 پارے پڑھنے, اگر یاد ہے تو سنا دے گا, ورنہ سمجھ لو یاد نہیں. تو فرمایا ہر آدمی کہے گا کہ ہم کمائی میں سے لے جا رہے ہیں, کمائی سے نہیں پڑھتے, خدا پالتا ہے. فرمایا جب نکلنے کے لیے تقاضا آوے, جب آواز لگے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے, اور اگر اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اپنی ترتیب بنا لیں گے تب جاویں گے. فرمایا کمائی میں تم نے ایمان چھوڑ دیا. کمائی پر ایمان ہے نا, اللہ پر ایمان کہاں ہے؟ کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ تو تمہارے اور ساتھ ہوگا, اور قریب ہوگا, اور مدد کرے گا, کیونکہ اسی کا کام کے جا رہے ہو نا, اسی کے راستے میں جا رہے ہو, اسی کے حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو, اسی کا تعلق جوڑنے کے لیے جا رہے ہو نا, اللہ کا تعلق جوڑنے کے لیے جا رہے ہو. جب اللہ کے اوپر یقین ہے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے تو اللہ ہی سے تعلق جوڑنے کے لیے جا رہے ہو, اب تو اور اچھی طریقے سے پالے گا آپ کو. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب ترتیب بنا لیں گے, ابھی ہماری سالک ہے, ابھی تھوڑے دن ہم اور کام کر لیں, یہ نظام بنا رہے, پھر جامع کمائی میں ایمان چھوڑ دیا. تو یہ ترتیب ہے. کہ دوسری ترتیب مردوں والی یہ ہے کہ جب ہم 8 مہینے گھر پہ رہیں گے اس کے لیے مسجد میں کتنا وقت دینا, یہ ہے کم سے کم 8 گھنٹے مسجد میں دیں ہم ایمان سیکھنے کے لیے. 8 گھنٹے یہ کم سے کم ہے, ورنہ ابھی ہم لوگ 2.5 گھنٹے پہ نہیں آئے. ہاں, اچھا آ کیوں نہیں پا رہے ہیں, مسئلہ یہ سمجھنا ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ ہاں یہ ہم نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے, اور ایسا نہیں کہ ہم نے صرف سنا ہے بڑوں سے, یا ہم نے کہیں پڑھا ہے تو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. آپ حضرات نے بھی پڑھا ہے اور آپ حضرات نے بھی بارہا سنا ہے اس کو. 4 سال 4 مہینے لگاؤ, اور روزانہ 8 گھنٹے لگاؤ, ہر مہینے 10 دن لگاؤ, قربانی پر چلو 6 مہینے لگاؤ, یہ بات آپ حضرات کے سامنے بارہا آئی ہے, ایسا نہیں ہے. مگر آدمی اس پر جم کیوں نہیں پا رہا, یہ فال سمجھنا ہے. ورنہ ہم آپ کے سامنے ابھی بتلا دیں گے ترتیب, اور بتلانے کے بعد ہم اتر جائیں گے, اذان کا ٹائم ہوگا, پھر اگلی مرتبہ کسی کی بات ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گا تقاضا. لیکن آپ اس پر یا ہم اس پر کیوں نہیں آ پا رہے, مسئلہ یہ پھنستا ہے آ کے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ دیکھو جتنے ہمارے اعمال ہیں نا, تعلیم ہوتی ہے آدھا گھنٹہ, تعلیم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سنائے جا رہے ہیں کہ اللہ اس عمل پر یہ کریں گے, اللہ اس عمل پر یہ کریں گے, اللہ اس عمل پر یہ کریں گے. یہ وعدے ہیں جو سنائے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے وعدے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے صحابہ کو, وہ وعدے پڑھے جا رہے ہیں. ہاں, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تعلیم جب پڑھو تو تلاوت کے طریقے سے نہ کرو. تلاوت الگ چیز ہوتی ہے, تعلیم الگ چیز. تعلیم کے معنی سکھلانے کے ہیں. ہاں, ایک حدیث 3 مرتبہ پڑھو, اور پڑھنے کے بعد مجمع کو دیکھو کیا اثر ہوا ہے, اور پھر
दोबारा पढ़ो, फिर देखो मजमे पर क्या असर हुआ, फिर दोबारा पढ़ो, हाँ, ताकि मजमा सुने और मुतवज्जे भी करते रहो। ये नहीं कोई दूसरी तरफ देख रहा है, कोई सो रहा है। तो ये वादे पढ़े जा रहे हैं तालीम के अंदर रोजाना और हम सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारा कोई मसला आता है तो अपने मसले के लिए हमको सबक में जाना पड़ता है, क्योंकि अपनी तमाम ज़रूरतें, अपने तमाम काम हम सबक से जुड़े हुए हैं। और जब 8 घंटे हम मस्जिद में रहेंगे और 10 दिन तबलीग में लगाएंगे, 4 महीने निचली तरतीब मर्दों वाली इस पर अगर रहेंगे और हमारे तकाजे जब ज़रूरतें हमारी आएंगे, हमको भी अपनी सारी ज़रूरतें सबक से रास्ते से हल करनी है, तो बताओ ये चीज़ें जब टकराएंगी तो हमारी ज़रूरत वक्ती है, फौरी, तो जाहिर सी बात हम इसको पीछे कर देंगे और उसको आगे रखेंगे, हाँ, क्योंकि दीन हमारी मालूमात के अंदर, असबाब हमारे यकीन के अंदर है। इसलिए कि देखो दुनिया वाले अपनी सारी चीज़ें नकद बतला रहे हैं, हाँ, जो कंपनी दवाएं बना रही है वो कंपनी नकद बतलाती है कि साहब इस दवा से ये सर का दर्द दूर होगा, इस दवा से पेट का दर्द दूर होगा, इस दवा से ये होगा, इससे ये होगा। जो चीज़ है दुनिया में और जो डिग्रियां हैं उस पर ये बतलाया जा रहा है कि साहब इस डिग्री से आपको नौकरी मिलेगी, आप सीए कर लोगे तो इतनी तनख्वाह मिलेगी, और जो है आईएएस कर लोगे तो आपको आईएएस पे ये नौकरी मिलेगी, इंजीनियरिंग पे ये नौकरी मिलेगी, हर चीज़ पर नकद दुनिया में। और हमारे जो दीन पे वादे हैं इसको हम उधार बतलाते हैं, मसला ये है, इसलिए मुसलमान इस पर नहीं मेहनत कर पा रहा है। हम ये कहते हैं कि साहब सूरह फातिहा तो सिर्फ सवाब के लिए है, इसको पढ़ो सवाब मिलेगा, कुरान तो सिर्फ सवाब के लिए है, नमाज तो सिर्फ सवाब के लिए है। तो हम अपने दीन को उधार समझा रहे हैं और दुनिया वाले अपनी डुप्लीकेट चीज़ को नकद समझा रहे हैं कि इससे अभी होगा ये। तो आदमी कहता है फौरी जरूरत यहाँ दुनिया में वाबस्ता है, इनको पूरे करो, सवाब वाला काम देखा जाएगा, हाँ। इसलिए कि ईमान नहीं सीखा, अल्लाह की कुदरत का यकीन पहले नहीं सीखा है, अल्लाह से होना नहीं जाना है, हाँ, शक्लों से और असबाब से होना जाना है, उसका ख्याल हर वक्त है, और अल्लाह से होना जाना नहीं है। तो हमारी बात उधार चल रही है, हमारी दावत तो उधार चल रही है और दुनिया वालों की दावत नकद चल रही है, हाँ। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को बतलाया तो नकद बतलाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। तो ये नहीं कहा कि नमाज पहले पढ़ लेना उसके बाद में जाकर फिर दवा लाना, नमाज में शिफा रखी है, हाँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ सिखलाई थी तो नकद बतलाया था कि एक दुआ को पढ़ लोगे तो सुबह पढ़ लोगे, शाम तक आपस से महफूज रहोगे, शाम को पढ़ लोगे, सुबह तक आपस से महफूज रहोगे। दुआ पढ़ के हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे और एक आदमी ने आकर खबर दी, दूसरे ने खबर दी, तीसरे ने खबर दी कि मकान आपका जल रहा है, आग लग गई महल्ले में। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमारा मकान नहीं जल रहा है, हमारा मकान नहीं जल रहा है, हमारा मकान नहीं जल रहा है। हम आप होते तो क्या दिमाग लगाते साहब, ये कहाँ लिखा हुआ है कि अपना मकान जल रहा है तो बुझाने न जाओ, दुआ पढ़े तो सवाब मिलेगा, दुआ का तो आपको सवाब मिलेगा, और जान बचाना तो फर्ज है, हम दिमाग ये लगाते हैं। और ये तो कहा नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ने के बाद अगर कोई हादसा हो जाए तो जाना नहीं, ये तो कहा नहीं था। तो लिहाजा अपना मकान जल रहा है और खबर देने वाले एक नहीं, दो नहीं, 3 खबर दे रहे हैं, खबर देने वाले या तो सहाबी होंगे या ताबई होंगे, क्योंकि सहाबा का जमाना था, ज्यादा से ज्यादा ताबई होंगे या सहाबी होंगे। अब बताओ, ये सच्चों का जमाना है। खुतबे में हदीस पढ़ी जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे अच्छा मेरा जमाना, उसके बाद वाला जमाना, फिर उसके बाद वाला। तो 3 सच्चों के जमाने के लोग 3 लोग खबर दे रहे हैं, हाँ, और वो इनकार कर रहे हैं कि साहब हमारा मकान नहीं जल रहा है। ये देखो, पहले आखिर में चौथे आदमी ने आकर बताया कि आपके मकान तक पहुंचते पहुंचते आग बुझ गई। आग बुझाई कैसे अल्लाह ने? ये देखो, पहले उनके गुमान पर बुझाई कि हमारा अल्लाह तो हमसे वादा करे कि इस दुआ पर हम हिफाजत करेंगे और हमारा अल्लाह हमारा मकान जला दे। ये हो ही नहीं सकता है, नबी की बात गलत हो ही नहीं सकती है। और अगर वो उड़ जाते हैं कि साहब दुआ पढ़ने सवाब मिलेगा, चलो मकान बजा में मकान जल जाता। हाँ, उनके गुमान पर अल्लाह ने बुझाया कि हमारा बंदा हमारे ऊपर यकीन रखे और हम उसका मकान जला दें, हो नहीं सकता है। हाँ, हो नहीं सकता है, हमारे ऊपर भरोसा करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले थे ईमान समझा बोलने वाले तमाम बुतों के मुकाबले में, हुकूमत के मुकाबले में, और नमरूद बादशाह था बहुत बड़ा। इख्तिलाफ है, बाद लोग कहते हैं पूरी दुनिया का बादशाह था, बाद लोग कहते हैं पूरी दुनिया का नहीं था। चलो हम कहते हैं उस इलाके का बादशाह था, पूरी दुनिया का नहीं था। तो जितनी पैदावार होती थी वो अपने पास रख लेता था और फिर उसमें से सबको देता था, जो उसको रब कहते थे उसको देता था वो। हाँ, तो सब लोग जाते थे, पहला काम वहाँ सजदा करते थे और सजदा करने के बाद फिर पूछता था कि तुम्हारा रब कौन है? तो लोग कहते थे हमारे रब आप हो, फिर उनको गल्ला देता था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ضرورت ہوئی, 2 بوری لے کر ابراہیم علیہ السلام گئے. پہلا کام تو یہ کہ سجدہ نہیں کیا. پھر نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے. یہ دنیا داروں کی طرح تھوڑا ہے, ہمارا رب ہے جو سارا نظام کو چلا رہا ہے. تو نمرود نے 4 آدمی کو بلایا, 2 کو مار دیا, 2 کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو ہم بھی مارتے ہیں اور جلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب کو نکال دے کر دکھلاؤ. تو نمرود بے بس ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری عزت کی اور ہماری جلال کی قسم ہے, جب ابراہیم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارا رب مشرق سے مغرب سے سورج نکال سکتا ہے تو ہم قیامت سے پہلے ایک نہ ایک دن سورج مغرب سے نکال کر دکھلا دیں گے. ہمارے پاس غلط, ہمارے ابراہیم کے پاس غلط نہیں ہونے دیں گے اپنے. ہم دیکھو اللہ کے نام بھروسے پر کہا کہ ہمارا اللہ وہ ہے, ہمارا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم ابراہیم کی بات کو سچا کر کے رہیں گے, قیامت سے پہلے سورج ہم مغرب سے نکال کر دکھلاویں گے. اور حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سورج مغرب سے نکل نہ آئے. اللہ تعالیٰ نکالیں گے, ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سچا کر کے دکھلاویں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے اور جب آنے لگے تو راستے میں ریت پڑا ہوا تھا. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ کہ ریت پڑا ہوا تھا, اس کو دونوں بوریوں میں بھر لیا اور یہ سوچا کہ بچے محلے کے بچے کھیلیں گے, اس کو خوش ہو جائیں گے کہ کچھ آ گیا ہے, اس میں غلہ آ گیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لیا اور گھر پہ لا کر پٹک دیا اور سو گئے. جب ان کی بیوی نے کھولا تو اس میں اتنا عمدہ سفید قسم کا آٹا نکلا ہے کہ آج تک اتنا سفید آٹا ہی نہیں دیکھا تھا. فوراً انہوں نے آٹا گوندھا, روٹی تیار کی, ابراہیم علیہ السلام کو جگایا کہ کھائیے. تو کہا کہاں سے آیا؟ کہا وہی جو آپ آٹا لے کر آئے تھے, ہم تو ریت لے کر آئے تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ سرخ قسم کا ریت پڑا ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام بوری میں بھر لائے اور گھر والوں نے پوچھا کیا لائے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس میں لال گندم لائے, لال گیہوں لائے, سرخ گیہوں لائے ہیں. جب بوری کھولی گئی تو اس میں سرخ گیہوں نکلے اور پھر جب اس کو بویا گیا اس میں سے اللہ نے پیڑ نکالا, اس کے پیڑ کی جڑ سے پھنکی تک گیہوں گیہوں نکلتے تھے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلایا ابراہیم علیہ السلام کے اس کے انکار کرنے پر. تو کرنے والا اللہ ہے, لیکن آج ہماری دعوت ادھار چل رہی ہے. صاحب مسئلہ یہ ہے آدمی اس پر نہیں جم پا رہا ہے. اگر اس کو سمجھا دیا جائے کہ نماز سے مسئلہ حل ہوگا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز پر روٹی کپڑا مکان ملنے کا یقین ہے تو نماز آئی ہے, ورنہ تم کو نماز نہیں آئی ہے. اور فرمایا اس نماز اور دعا سے 2 روٹی کا مسئلہ تم نہیں حل کرا پائے ہو آج تک, ملکی مسئلہ حل کرا لوگے. اور دعوت کس کو آئی یہ بھی سمجھایا ہے. یہ سمجھو دائی کہتے کس کو ہیں. اس زمانے کے سب سے بڑے دائی مولانا الیاس صاحب علیہ تھے کہ نہیں تھے؟ بیان کوئی نہیں کرتے تھے کیونکہ زبان میں اتنی لکنت تھی. وہ دائی سب سے بڑے تھے. آخر عمر میں جب بیمار ہو گئے ہیں مولانا الیاس صاحب علیہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, اتنے کمزور ہو گئے تھے. لیکن کوئی آ جاتا تھا اس سے 1 گھنٹہ بات کرتے تھے. تو مفتی لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت سلام کا جواب دینا واجب ہے, واجب کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں اتنی دیر آپ, جبکہ سلام کے جواب میں 2 لفظ کہنے پڑیں گے, وعلیکم السلام, اتنے لفظ. اور یہ واجب ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے سلام کر رہا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے. تو واجب کو چھوڑ رہے ہیں اور 1 گھنٹہ بات کر رہے ہیں, بیمار اتنے تھے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کام کھولا ہے اس کا اہل نہیں مل رہا ہے ہم کو, اس لیے جو آ جاتا ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کا اہل نکل آوے. اندازہ لگاؤ کتنے بڑے دائی تھے. بیان نہیں کر پاتے تھے لیکن باتیں کرتے تھے, تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے تھے. کوئی آ جاتا تھا پھر کہتا تھا کہ جو ہم نے کہا ہے اس پر غور کر لینا. لیکن اس زمانے کے سب سے بڑا دائی ہے کہ نہیں ہے؟ جو دعوت چلائی پوری دنیا میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ چلو مولانا یوسف صاحب تو بیان کرتے تھے لیکن مولانا الیاس صاحب تو بیان کرتے نہیں تھے. سب سے پہلا جلسہ جو کیا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات میں کیا ہے. وہاں سے 16 جماعتیں نکالی تھی, 20,000 کا مجمع جمع ہوا تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جمعے کی نماز پڑھائی تھی, وہاں نماز وہی پڑھاتے تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے تھے اور جتنے خانقاہ علیہ کے بڑے عالم تھے وہ سب تھے. دیکھو علماء صوفیہ کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سے بیان بھی کراتے تھے, ساتھ میں لے گئے وہاں ان کے بیان ہوئے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد کچھ باتیں کہہ دیتے تھے, 1-2 باتیں کہہ دیتے تھے بس, باقی بیان دوسرے لوگ کرتے تھے. پہلا جلسہ کیا تو وہاں بھی بیان نہیں کیا, مرکز میں بھی کچھ باتیں کہتے رہتے تھے آپ اپنی. لیکن اتنے بڑے دائی تھے کہ پوری دنیا میں بات پہنچ گئی. تو دائی کس کو کہتے ہیں؟ نے سمجھایا اس کو کہ دعوت دینے کے لیے جاؤ, جو مشکل آ رہا ہے اسے نماز پڑھ کر مارتے جاؤ, جو مشکل آ رہا ہے اسے نماز پڑھ کر مارتے جاؤ.
اور محنت کر کے پہلے اپنے مسئلے حل کرو، پہلے اپنے ذاتی مسئلے حل کرو، اور ذاتی مسئلے حل کروانے آ جائیں تو پھر ملکی مسئلے حل کرواؤ۔ جب ملکی مسئلے حل کروانے آئے فرمایا اب تم کو دعوت آئی ہے، نماز سے مسئلہ حل کروانا آ گیا، اب دعوت آئی ہے۔ اب فرماتے تھے اب تم چاہے جہاں جاؤ، چاہے روس جاؤ، چاہے امریکہ جاؤ، چاہے مصر جاؤ، چاہے پارلیمنٹ جاؤ، چاہے جہاں چلے جاؤ، اور اگر کوئی نہ جانے دے تو نماز پڑھ کر اللہ سے کہو کہ اللہ یہ دربان روک رہا ہے، وزیر کو باہر بھیج، تو وزیر باہر نکل کر آئے گا، اس سے بات کرنی شروع کر دو، مان جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ مانا تو پھر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور یا تو اس کو مار دے۔ فرماتے تھے ایک دو کو تم مار دو گے تو پوری دنیا میں کوئی تم کو نہیں روک سکتا، چاہا جہاں چلے جاؤ۔ اس کو داعی کہتے ہیں، اس کو جس کو نماز آئی اس کو دعوت آئی ہے۔ ہاں، اب نماز بنے گی کیسے پہلے یہ سمجھو، یہ بھی سمجھایا ہے۔ نماز پڑھنا تو سب نے بتایا ہے، جبکہ قرآن حدیث میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایسے غیر مسلم بھی پڑھ لے گا، جیسا رکوع ہم کرتے ہیں ایسا رکوع وہ بھی کر لے گا، جیسا سجدہ ہم کرتے ہیں ایسا سجدہ وہ بھی کر لے گا، جیسا قیام ہم کرتے ہیں ایسا قیام وہ بھی کر لے گا، جو قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لے گا، لیکن اللہ کا دھیان نہیں لا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت نہیں پیدا کر سکتا ہے، خشوع نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے بغیر یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ ہاں، ظاہری نماز تو آپ کی بن جائے گی، لیکن نماز کے اندر والی چیز کے بغیر ایمان کی نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے کسی نبی نے پہلے نماز پڑھنے لگایا، پہلے ایمان سکھلایا ہے۔ ہاں، آج نماز پڑھنے پر لگایا جا رہا ہے، اور نماز کے دو ہی درجے ہیں، جیسے قرآن میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرما رہے ہیں اسی قرآن سے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی سے ہدایت دیتے ہیں۔ گمراہی پہلے بتلائی، ہدایت بعد بتلائی، قرآن کے اندر پہلے بارے میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی سے ہدایت دیتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ ہاں، ایسے کام کے بارے میں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہے کہ جو روٹی توے پر خراب ہوگی وہ نہیں بن سکتی ہے، اور جو یہاں بگڑ گیا وہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہ آخری موڑ ہے۔ تو ایسے نماز کے بارے میں بھی ہے، تو ظاہری شکل تو ہر ایک بنا سکتا ہے، لیکن اندر والی چیز سے بنانے کا مسئلہ ہے۔ آج ہم ظاہر پر لگا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر راشن کارڈ پر حکومت ساری چیزیں دیتی کہ نہیں، غریبی ریکھا سے نیچے والا جس کے بعد راشن کارڈ ہوگا تو اس پر آپ کو غلہ ملے گا، ہر یونٹ پر 5 کلو، 2 سوا 2 روپے کلو۔ اس وقت کالونیاں بن رہی ہیں، کالونی مل جائے گی آپ کو، اور حکومت کے اعلانات ہوتے ہیں، آپ کو علاج ہو جائے گا، لاکھ 2 لاکھ روپے کا فری آپ کا علاج ہو جائے گا، اور تمام سہولتیں ملیں گی، لیکن راشن کارڈ اوریجنل ہونا چاہیے تب۔ اگر کسی کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، غریبی ریکھا نیچے والا کوئی دیکھ لے گا یار ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ کہے گا ہم کو اس پر یہ چیزیں ملی، کالونی ملی، 2.5 لاکھ روپیہ ملا ہے، ہر مہینے اتنا غلہ ملتا ہے، اور اس پر ہم کو اور تمام سہولتیں مل رہی ہیں، تو کہ ٹھیک ہے اپنا یہ کارڈ ہم کو دے دو، ہم بھی ذرا اسے بنوا لیں۔ جہاں پر کارڈ چھپتے وہاں چلا جاوے، وہی کارڈ دکھلاوے، کہا یار ایسے کارڈ ہم کو بنا دو، جہاں پر ان کا فوٹو لگا اس کی جگہ ہمارا فوٹو یہ لگا دو، اور جہاں ان کے لڑکوں کا نام لکھا ہے وہاں ہمارے لڑکوں کا نام لکھ دو، جس جگہ ان کی بیوی کا نام لکھا اس جگہ ہماری بیوی کا نام لکھ دو، جہاں پر ان کا ایڈریس پتہ لکھا وہاں ہمارا ایڈریس پتہ لکھ دو، ایسے بنا کر دے دو، بالکل وہ سیم بنا کر آپ کو دے دے، اور آپ لے جاؤ راشن کارڈ کی دکان پہ، آپ وہ نمبر ڈائل کرے گا، آپ کا انگوٹھا اس پر رکھوائے گا اور کچھ نہیں اس میں ہوگا، پھر وہ تحقیق کرے گا مزید، اور جب فرضی نکلے گا تو 112 نمبر ملا کر فون کرے گا، آپ پولیس آ جائے گی، آپ گئے تھے غلہ لینے کے لیے، کوتوالی بیٹھے ہوں گے، ہاں دروگا کہے گا کہ 10,000 روپے دو ورنہ 420 میں رکھ دیں گے، 10 سال جیل میں کاٹو گے، تو آپ گئے تھے غلہ لینے کے لیے، 500 روپے بچے، 10,000 اور جو گھر میں رکھے تو وہ بھی دے آؤ گے، ہاں کیونکہ راشن کارڈ اوریجنل ایسا نہیں بنتا دیکھنے سے، اوریجنل راشن کارڈ جو بنتا ہے اوریجنل آئی ڈی بنی لگے گی آپ کی، اوریجنل آدھار لگیں گے، اوریجنل آپ کے فنگر، فوٹو، آنکھ کی پتلی، سب پوری اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے، اور نہیں ہوں گے تو کچہری صاحب سے بنوانا پڑے گا یا مارشل لگے گی آپ کی، وہ ساری اوریجنل چیزیں ہوں گی، اس کی تحقیق ہوگی، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے میں وہ بن کر آئے گا، وہ اوریجنل راشن کارڈ ہوگا، اس پر ملے گا چاہے پھٹا ہو، چاہے اوپر کا کور پھٹ چکا ہو، بالکل گل چکا ہو، لیکن اندر والی چیزیں اس کے صحیح ہونا چاہیے، چاہے کاغذ بیکار ہو۔ ہاں ایسے نماز کے اندر کی جو چیزیں وہ ہونا چاہیے، اس سے کام بنے گا، وہ محنت سے آئیں گی، جیسے اوریجنل راشن کارڈ محنت سے بن گا، یہ تو ابھی آپ 50 روپے میں سے بنوا لو، اب اس میں آدمی کتنے دوڑائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے کہیں بنتا ہے، پردھان دستخط کرتا ہے، بعد مرتبہ ADM سے کروانا پڑتا ہے، کس سے ملنا پڑتا ہے، تب جا کے راشن کارڈ اوریجنل بنتا ہے۔ ایسے حقیقت والی نماز کے لیے محنت کرنی پڑے گی، انبیاء والی نماز کے لیے، ہاں یہ محنت ہے۔ اگر ایسی نماز بن گئی، ایسی دور کا نماز پر اللہ خدا مسئلے حل کریں گے، لیکن اس نماز میں دھیان لانے کے لیے محنت، ایمان کے بغیر دھیان آ نہیں سکتا ہے، ہاں ایمان کے بغیر دھیان آ نہیں سکتا ہے، اور ایمان کیسے بنے گا یہ بھی سمجھو۔ ہم لوگ یہ جملہ صرف کہتے ہیں کہ صاحب ایمان
बनाना है और ईमान सीखना है। ईमान बनाना है और ईमान सीखना है। ईमान बन जाएगा तो ये होगा, ईमान क्या ऐसे ईमान बन जाएगा? ये तो खाली ईमान के बोल हैं। ईमान बनेगा कैसे वो समझो। ईमान जुबान से बनेगा, सारी चीजों की तरदीद करनी पड़ेगी, कलमा बोलना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना पड़ेगा, अंदर कुव्वत होना चाहिए। नबियों की मुखालिफत इसी में हुई, कलमा समझाने में हुई, वरना कोई मुखालिफत की बात ही नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम की जो मुखालिफत हुई है वो सिर्फ कलमा समझाने की वजह से हुई है, और किसी चीज में मुखालिफत नहीं हुई है। नूह अलैहिस्सलाम के जो मुखालिफत करते थे, कौम पत्थर से मारती थी, कलमा समझाने की वजह से मारती थी, और किसी वजह से नहीं मारती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बाअखलाक और शरीफ इंसान दुनिया में ना आज तक कोई हुआ है, ना हो सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कलमा रखा, सब ने मुखालिफत की है। कलमा समझाने में सारी मुखालिफत है, कलमा ना समझा तो कोई मुखालिफत नहीं है। तो कलमा समझाना पड़ेगा। 3 मेहनत बताई मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने, एक तो दावत, दूसरे मस्क, तीसरे दुआ। दावत देने में पहला काम ये समझाया है कि तरदीद करने की आदत डालो। हाँ, फरमाए एक जुमला अगर तुम्हारी जुबान से सुबह से लेकर शाम तक ये निकल गया कि इससे ये होता है, तो तुम दिन भर जो ईमान की बातें बोलो, सारी बातें आपकी खत्म होगी। शिर्क का एक जुमला सारी बातों को खत्म कर देगा। हाँ, कोई जुमला जुबान से निकलने ना पावे। अब इसको हम हल्का समझते हैं। हराम खा लेने से तो इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर नमाज दुआ कबूल है तो 40 दिन दुआ नहीं कबूल होगी, 40 दिन नमाज नहीं कबूल होगी, बस इतना है हराम खा लेने से। लेकिन हराम बोलने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर हो गए। जिसने हराम बोला, ये कहा कि फला सितारे की वजह से बारिश हुई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से भी जो ये कहेंगे फला सितारे की वजह से बारिश हुई, काफिर हो जाएंगे। बताओ, हराम बोलने से आदमी काफिर हो जाएगा? हराम खाने से काफिर नहीं होगा, जिना करने से काफिर नहीं होगा, शराब पीने से काफिर नहीं होगा, चोरी करने से काफिर नहीं होगा, गुनहगार होगा, गुनाह माफ हो सकता है, उसका सजा भी मिल सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन हराम बोल दिया, काफिर हो गया, नबी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी की ग़ीबत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कुरान पर ईमान लाने वाले नहीं हो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान ने जिस चीज को हराम किया तुम हलाल समझ रहे हो उसको। तो जुबान का काम है, सारी चीजों की तरदीद करो। फरमाते थे हर जगह जहां जाओ, डॉक्टर के पास, वकील के पास, पार्लियामेंट जाओ, बाजार में, हर जगह यही कलमा बोलो, तुमसे नहीं होता अल्लाह से होता है, इनसे नहीं होता अल्लाह से होता है। हर जगह यही बोलो, हर जगह यही बोलो, डंके की चोट पर कहो, किसी शक्ल से मुतासिर ना हो। और फिर इसकी मश्क करो। मश्क किया है, बाहर निकलकर जो शक्ल देखो उस शक्ल को देखकर उस शक्ल का ख्याल ना आवे, सिर्फ खुदा का ख्याल आवे। फरमाते थे अगर हमने इस पर मेहनत कर ली, जो शक्ल देखे खुदा का ख्याल आ जावे, वो उस चीज को अल्लाह मुसख्खर कर देंगे। लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि जिस शक्ल को देखते हैं उसी का ख्याल पहले आ जाता है ना। और हम शक्ल को दो तरह देखते हैं, होना भी देखते हैं, ना होना भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी कोई वजीर आ जावे, अब वजीर आपसे कहे कि कोई आपका काम हो बताओ, तो आप 50 काम बताओगे। उसी थोड़ी देर के बाद फकीर आ जावे, वो आपसे कहे कि साहब कोई काम आपका बताओ, 1-2 लाख रुपए की जरूरत बताओ, कोई मसला, कहे कि जाओ अपना काम करो। ये कहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि वजीर से कोई उम्मीद नहीं है, फकीर से वजीर से सारी उम्मीदें हैं। और वजीर मरा पड़ा हुआ है, लाश रखी हुई है, आप कोई कहा कि जाओ वजीर से कहो भैया वहाँ है वजीर साहब लेटे हुए हैं, कोई काम करो, कहेंगे बेवकूफ हो, बेवकूफ बना रहे हो हमको, मरे पड़े, इनसे क्या होगा। तो एक तरफ होना दिखाई दे रहा है, एक तरफ न होना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा कि नहीं। हर शक्ल का ऐसे ही आप देखो, शेर आ जावे तो सब डरेंगे कि साहब शेर फाड़ कर खा लेगा, और शेर मरा पड़ा हुआ है तो उसकी आंख में आदमी उंगली डालेगा, मुंह में डालेगा। तो एक तरफ शेर से होना दिखाई दे रहा है, एक तरफ शेर से न होना दिखाई दे रहा है, दोनों बातें हैं कि नहीं। सांप आ जाए तो सब डरेंगे, और कोई कहते कि सर कटा सांप है तो कोई नहीं डरेगा, जाकर पूछ पकड़ कर बच्चे घुमा कर फेंक देंगे। तो एक तरफ होना दिखाई दे रहा है, एक तरफ ना होना दिखाई दे रहा है, दोनों बातें हैं। अब इनसे पूछो कि भाई वही वजीर है जिससे तुम कहते होता था, क्यों नहीं होगा, तो आदमी कहेगा कि इसकी रूह निकल गई, ये मर गया है। इस रूह क्या चीज, अल्लाह का अम्र है। पता चला जो चीज निकल गई उससे होता था, इससे नहीं होता था। तो जिस पर अल्लाह का अम्र उस पर आया था पहले, तो पता चला अल्लाह के अम्र से होता था, इससे नहीं होता था। हाँ, अल्लाह के अम्र से होता था, इनसे नहीं होता था। जैसे बल्ब लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये पंखा बता दो खुद नहीं चलता है, बल्ब बता दो खुद नहीं चलता है, ये किरण से चलता है। और लाइट चली जाए, कोई आदमी के भैया पंखा चलाओ, घर में बैठे हो, अंधेरे में बैठे लाइट जलाओ, कहेंगे भैया किरण नहीं, लाइट नहीं, पता चला लाइट से चलते हैं, ये ऐसे नहीं चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, इनके अंदर कोई चलने की। ऐसे ही अल्लाह के अम्र से सारी चीजें हैं। अल्लाह का अम्र होगा तो कोई चीज मारेगी, अल्लाह का अम्र होगा तो कोई चीज खाएगी, अल्लाह का अम्र होगा तो कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी, नहीं पहुंचा सकती है। तो जो शक्ल देखे उस शक्ल को देखने के बाद खुदा का ख्याल आवे,
हाँ, हर शक्ल को देखो खुदा का ख्याल आवे, मगर जो शक्ल देखी उसी का ख्याल आ गया। किला देखा तो किले का ख्याल, हिफाजत का, लड़की देखी तो लड़की का ख्याल। अब जब सारी जिन बाहर जितनी शक्लें हमने देखी उनका ख्याल जब है, अब नमाज में जब आप आओगे तो वही ख्याल दिल में आएगा आपका। चाहे था तो बाहर अगर 4 लड़की आप देख कर आए हो, आप नमाज में ध्यान अल्लाह का नहीं ला सकते, वो लड़की ही का ख्याल आएगा क्योंकि लड़की देख कर आए हो। हाँ, और अगर उसको देखने के बाद खुदा का ख्याल आया कि इसके अंदर पता नहीं कितना जो है गंदगी भरी हुई, कितने इसके अंदर गुनाह भरे हुए हैं, उसका फौरन से हटा ले। किला देखा तो खुदा का ख्याल आ कि किले से हिफाजत नहीं होती, खुदा से हिफाजत होती। पता नहीं कितने ऐसे वजीर हैं, कितने ऐसे बादशाह जो किले के अंदर रहकर मर गए हैं, हिफाजत तो खुदा करते हैं। और अल्लाह हिफाजत करने पर आए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत की, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत की, मूसा अलैहिस्सलाम ने संदूक में हिफाजत की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार के अंदर हिफाजत की है, और मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह के बगैर सादो सामान के 9 महीने हिफाजत की है, खाना खिलाया पाला है। ख्याल इसका आवे। साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बगैर सादो सामान के दरिया में दौड़ाए हैं घोड़े। ख्याल खुदा का आवेगी, खुदा करने वाला। किले से हिफाजत नहीं, खुदा से हिफाजत है। शेर का ख्याल आवे तो शेर के खुदा का ख्याल आवे कि खुदा मारते हैं जिसको वो मरता है, शेर से कुछ नहीं होता है। तो अब हर चीज देखकर खुदा ही का ख्याल आवे, जो शक्ल देखो उसका ख्याल नहीं, वो खुदा ही का ख्याल आवे। अब ये मश्क हो रही है, वरना जो शक्ल देखे वो उसी का ख्याल आएगा। सोने की मूर्ति अगर रखी जाए तो आदमी कहेगा इससे कुछ नहीं होगा, सोने का बिस्कुट रखा जाए, सोने की सेल रख दिया तो हर आदमी कहेगा यार इससे तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, सोना देखो चाहे 2-2 हज़ार के नोट देखो, सोचो इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि ये मोहताज है। अगर सोने के 1000 बिस्कुट पड़े हुए हैं और कुत्ता उस पर पेशाब करने लगे उसकी टांग पकड़ लेंगे, चिड़िया अगर उस पर पखाना करने लगी पकड़ लेंगे। जो अपने पर बैठने वाले कुत्ते के पेशाब को टांग नहीं रोक सकती है, बताओ आपको कैसे इज्जत दे देगी, आपका मसला कैसे हल कर देगी। और उस सोने के बिस्कुट से दूसरी शक्ल बना लेगी, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। कैसे हल हो सकता है? अगर आप सोच रहे हो कि गाड़ी मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, तो गाड़ी में तो कुत्ते भी चलते हैं, कुत्ते को कोई इज्जत वाला कहता है। अगर समझ रहे हो कोठी को देखकर इज्जत का ख्याल आवे तो कोठी में चूहे भी रहते हैं। कोठी में रहने से अगर कोई इज्जत वाला बन सकता है तो चूहा भी इज्जत वाला है, गाड़ी में बैठने से इज्जत वाला बन सकता है तो कुत्ता भी इज्जत वाला है। हर शक्ल को देखकर सिर्फ खुदा ही का ख्याल आवे, किसी का ख्याल ना आवे, ये मत करनी पड़ेगी। हाँ, वरना जिक्र भी करोगे तो अल्लाह से दूर होगे। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे जो जिक्र खुदा के ध्यान के बगैर किया जाएगा उस जिक्र से अल्लाह से और दूरी पैदा होगी। हाँ, हर अमल की दोनों चीजें हैं, हर चीज की, कुरान की भी, नमाज की भी, ध्यान की भी। नमाज भी 2 ही दर्जे बतलाए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो नमाज दुआ दोगी या तो बददुआ देगी, 20 का कोई दर्जा नहीं बतलाया है। ये मस्त करनी पड़ेगी। सहाबा ने इसकी मस्त की थी। अब कोई शक्ल आते थे सहाबा डरते ही नहीं थे। सामने जो है क्या कहते हैं समंदर आ गए तब भी नहीं डर रहे हैं, अफ्रीका के जंगल में चले गए तब भी नहीं खौफ खा रहे हैं, मक्के के जो है मदीने के पहाड़ से क्या कहते हैं ज्वालामुखी जो फटती आग निकल कर आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तमीम दारी को अपना कोड़ा दिया कि जाओ इसको भगा कर आए। वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, कहे जाओ मेरा हुक्म है, क्योंकि वो अपने को छिपा रहे थे कि हम जाएंगे आग को भगा देंगे, लोग समझेंगे बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हम काहे अपनी को जाहिर करें कितना ताल्लुक हमारा अल्लाह से है। लेकिन हजरत उमर ने जब हुक्म दिया कि हमारा हुक्म है, वो कोड़ा लेकर गए, जहां से आग निकली तो वहीं आग भगा कर चले, क्योंकि कोई शक्ल देखकर उनको उसका नहीं ख्याल आता था, सिर्फ खुदा ही का ख्याल आता था। हाँ, आज तो अगर हमारे सामने कोई 5 का सिक्का पड़ा हुआ है तो हम 2 मरतबा उठाकर देखेंगे कि असली है कि नकली है। 10 की नोट अगर पड़ी हुई 4 टुकड़े में तो हम सोचेंगे ला उठा लें यार, 2 रुपये तो चल जाएगी, 2 टॉफी मिल जाएंगी। तो फटी हुई नोट देखकर भी हमारा दिल नहीं मानता है कि उसको उठा लें जरूर। कूड़े में कोई चीज अगर पता चल जाए कि 5 का सिक्का नाली में गिर गया है और देख रहे हैं इधर उधर कोई नहीं है तो एक मरतबा हाथ डाल देंगे, लाओ निकाल लें, 5 के सिक्के से कम 1 सिगरेट मिल जाएगी। हाँ, और सहाबा के सामने किसरा का ताज पड़ा हुआ मदीना नबवी के अंदर, वो इतना वजनी कई मन का ताज था, ये किसरा बैठता था तो उसकी छत में लटका रहता था और बादशाह जाकर उसमें बैठ जाता था सर डालकर, सर पर रखा नहीं रहता था। सोने और हीरे जवाहिरात का बना हुआ था, इतना कीमती था, अरबों रुपए का ताज था वो, अंदाजा लगाओ। मस्जिद नबी के अंदर पड़ा हुआ है, मस्जिद नबी के बाहर रास्ते में, और साहबा नमाज पढ़ने के लिए आते थे ठोकर मार देते, जी देखो पहले, क्योंकि कोई शक्ल ईमान की मस्त की थी उन्होंने। चाहे जो शक्ल आ जाए उसका ख्याल नहीं, सिर्फ खुदा ही का ख्याल है कि इज्जत खुदा देते हैं, जिंदगी खुदा बनाते हैं, कामयाबी खुदा देते हैं, गलबा खुदा देते हैं। सोने से नहीं मिलती, चांदी से नहीं मिलती, हीरे से नहीं मिलती, खुदा के देने से मिलती है। बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए साहबा गए हैं और यहूदियों ने जो है दोनों तरफ नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया और हीरे जवाहिरात रास्ते में डाल दिए। साहबा 15 दिन तक बैतुल मुक़द्दस नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी एक सहाबी की निगाह ना माल पर पड़ी है, किसी एक सहाबी की निगाह ना औरत पर पड़ी है। ये मस्क की थी। हाँ, अगर ये मस्क हम नहीं करेंगे बाहर निकल कर तो याद रखो, चाहे इतने चिल्ले लगा लो, चाहे इतने 4 महीने लगा लो, जब मसला आएगा ना तो मुंह में पानी आ जाएगा, छोड़ दोगे सारी नमाज रोजा एक तरफ छोड़ दोगे और दुनिया पर हाथ मार दोगे, ऐसे जैसे कि
اگر کمرے کے اندر بند کر دیا جائے لڑکی لڑکیوں کو اکیلے، جیسے وہ برداشت نہیں کر پاتا، ایسے دنیا دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہاں، اور صحابہ کے سامنے دنیا ایسی ہو گئی تھی جیسے مٹی کا ڈھیر. ہاں، کوئی شکل نہیں متاثر کرتی تھی. ہاں، کیونکہ مشق کی تھی، ہم نے اس کی مشق نہیں کی. ہم جو شکل دیتے ہیں اسی کا خیال لاتے ہیں، اس لیے فرماتے تھے اس کی مشق کرو، اس کی دعوت دو. ہاں، اس کے خلاف بولو. یہ زبان کا کام ہے اور آنکھ کا کام ہے، دماغ کا کام ہے. سوچنا پڑے گا کہ ان سے نہیں ہوتا، خدا سے ہوتا ہے. خدا کرنے والا ہے سب کچھ، اللہ کرنے میں کسی شکل کا محتاج نہیں ہے. جب ہم یہ دو کام کریں گے، دعوت دیں گے، مشق کریں گے، تیسرا کام پھر اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ وہ حقیقت والا ایمان ہمیں دے دے، ایمان کا نور ہمیں عطا فرما دے، اپنی بڑائی دل میں اتار دے، اپنے سے ہونا سمجھا دے. راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اللہ ایمان کی حقیقت دیں گے. یہ تین کام کرنے پڑیں گے، دعوت، مشق اور دعا. ہم دعا مانگتے ہیں کاہے کے لیے؟ کوئی کہتا ہے بھیا دعا کرو، پوچھو کہا کرے، ارے بھیا دعا کر دو کہ ایک لڑکے کی چھوٹی موٹی دکان ہم نے کرائی ہے، اللہ تعالیٰ چلا دے. ایمان کی دعا نہیں مانگتا آدمی، سمجھتا ایمان تو ہمارے اندر ہے ہی ہے. ہاں، دعا مانگو محتاج بن کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہ ایمان دے دے. وہ نماز دے دے اللہ جو تو نے ابو بکر عمر کو دی تھی، اولیاء کو نماز دے دے، وہ نماز عطا فرما دے. دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی محنت بھی کرو. یہ دو بنیادیں ہیں اصل. اگر کلمہ دل کے اندر آ گیا اور نماز سے ہونا سمجھ میں آ گیا، قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے، یہاں بیٹھا بیٹھا مسلمان خدا سے وہ فیصلہ کرا دے گا جو ملک کا وزیر اعظم نہیں کرا سکتا ہے. اور اگر اس پر نہیں آئے تو چاہے جس ماحول میں رہو، سمجھ لینا، چاہے جہاں رہو، چاہے جیسی زندگی بنا لو، دوسروں کے محتاج بنو گے. بیماری آئے گی تو ڈاکٹر کے محتاج بنو گے، مقدمہ آئے گا وکیل کے محتاج بنو گے، مسئلہ آئے گا تو ملک والوں کے محتاج بنو گے. ہاں، ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے، ورنہ سب سے بہادر مسلمان ہونا چاہیے، سب سے بے خوف مسلمان ہونا چاہیے، سب سے زیادہ امن میں مسلمان کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خوشحال مسلمان کو ہونا چاہیے. مگر سب سے زیادہ خستحال اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہے، سب سے زیادہ ڈرا ہوا اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ سے تعلق نہیں، بڑے سے تعلق نہیں، شکلوں سے تعلق جوڑ رکھا ہے. سب سے بہادر صحابہ ہوتے تھے. بتا لو کوئی صحابی کسی سے ڈرے ہو کبھی؟ چاہے رستم کے دربار میں چلے گئے ہوں، چاہے لاکھوں کی فوج ہو، چاہے آگ جل رہی ہو، چاہے سمندر آ گیا ہو، چاہے افریقہ کے جنگل آ گیا ہو، چاہے شیر مل گیا ہو، چاہے جو کچھ آ گیا ہو، کبھی نہیں ڈرے سوائے اللہ کے، اور کر کے دکھلا دیا ہے. کیونکہ ایمان کی محنت کی مشق کیا تھا. اور ہم مشق کو ایسا کرتے ہیں کہ ایمان سیکھنا ہے، ایمان بنانا ہے، ایمان سیکھنا ہے، ایمان بنانا. یہ ایمان کی مشق ہے، یہ محنت ہے، اسے ایمان بنے گا. یہ قیامت تک بولتے رہو. ہاں، محنت ہے اس کی. جیسے آدمی کہے کہ حلوہ بنانا ہے، حلوہ کھانا ہے، تو صبح شام تک قیامت تک پڑھتے رہو. حلوہ بنانے کے لیے جتنی چیزوں کی درکار ہے نا، شکر لے کر آؤ اور سوجی لے کر آؤ، گھی لے کر آؤ، کڑھائی برتن لاؤ، پھر اس کو بناؤ، پھر اب بن کر تیار ہو کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، اب آئے گا حلوہ آپ کے سامنے. تو ایمان سیکھنے کی جو محنت بتلائی گئی، تین کام بتلائے گئے. دعوت دو، ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دو. کوئی شکل نہ متاثر کرے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دعوت دینے میں اگر تم نے رعایت کر دی تو یاد رکھو باطل آئے گا، ایمان نہیں آئے گا. کوئی رعایت نہ کرو. اللہ سے ہونا سمجھا رہے ہو نا، کس کی بات کر رہے ہو؟ اپنے سے ہونا سمجھایا جا رہا ہے، شکلوں سے ہونا سمجھا رہا ہے، اللہ سے ہونا سمجھایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکی کی چوٹ پر نمرود کے دربار میں جب یہ بات کہی دی تھی کہ ہمارا اللہ سورج مشرق سے نکال دو، مغرب سے نکال کر دکھاؤ، اللہ نے قسم کھا لی تھی کہ ہماری عزت و جلال کی قسم ہم ابراہیم کے بعد سچی کر کے دکھلائیں گے، ہم سورج مغرب سے نکال کر دکھلا دیں گے. ہاں، تو مسلمان تو سب سے بہادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا میرا زمانہ. دیکھو جبکہ نہ وہاں سڑکیں بنی ہوئی، نہ پکے مکان بنے ہوئے ہیں، نہ کوٹھی بنی ہوئی، نہ بلڈنگ بنی ہوئی. ایک وقت تو کھانے کو مل رہا ہے، دوسرے وقت تو فاقہ کر رہے ہیں، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کسریٰ کے دربار میں دعوت دینے کے لیے گئے ہیں. تو اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت تھی. کسریٰ نے کہا کہ تم لوگ بھیک مانگنے آئے ہو، تم عرب کے بدو ہو، تم کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، پہننے کو نہیں ملتا ہے، تم بھوکے پیاسے لوگ ہو، کھانے کے لیے آئے ہو. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ کھانے کو ہم کو نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ ایک ایک دانے کو ترس جاتے ہیں اور کبھی کبھی پانی کو ہم ایک ایک قطرے کو ترس جاتے ہیں، لیکن اتنا سمجھ لینا کہ تم سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ سمجھ لینا ہم تم کو اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں جس کی طرف ہمیں نبی نے ہم کو دعوت دی، ہم کو بلایا ہے اور اس پر ہم آئے ہیں. اب بت پرستی اور شرک سے نکل کر آئے ہیں. ہاں، اتنا سمجھ لینا ہم تم کو جس اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کیسے کرتا ہے دکھلا بھی دیں گے کر کے. اتنا سمجھ لینا ہم تم سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور اگر ہماری یہ تو کلمے کی بات نہیں مانو گے، توحید کی بات نہیں مانو گے تو تم سے قتال کریں گے. اتنا سمجھ لینا تمہارے بچوں کو غلام بنا لیں گے، تمہاری عورتوں کو باندھی بنا لیں گے. معمولی بات ہے. ایک اکیلا صحابی اور رستم کے دربار میں جہاں لاکھوں کی فوج ہے، سونے چاندی کا محل بنا ہوا ہے، اس کروڑوں روپے کا تاج لٹک رہا ہے، عمدہ قسم کی قالین بچھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہوئے، رستم جیسے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے، اس کے دربار میں ایک خستہ حال لباس پہنے ہوئے کھچر پر بیٹھے ہوئے اور زنگ آلو تلوار لیے ہوئے ایک صحابی ڈنکے کی چوٹ پر اللہ سے ہونا سمجھانے، کیونکہ اللہ سے تعلق بڑے سے تعلق ہے، کوئی معمولی بات ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات پیدا کیسے ہوگی؟ جب تک کہ اللہ سے تم اپنا مسئلہ نہیں حل کرا لو گے تب تک تم ہماری بات میں قوت پیدا ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے اللہ سے ہونا جانا ہی نہیں.
چیزوں سے ہونا جانا ہے, شکلوں سے ہونا جانا ہے. ہاں, اپنے مسئلے حل کراؤ نماز سے, اپنے مسئلے دعاؤں سے حل کراؤ. اللہ سے کہو, جس دن مسئلہ اپنا نماز سے دعا سے حل کرا لیں گے اس دن اندر قوت آ جائے گی, اللہ کرتے ہیں, عمل پر کرتے ہیں. ہاں, ایسے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں یہ ایمان سمجھایا ہے اور 1.5 سال مدینے میں سمجھایا ہے. صحابہ کہتے تھے نماز سے پہلے پہلے ایمان کی محنت چل رہی تھی, کلمے کی دعوت چل رہی تھی, لیکن صحابہ نماز کھانا کھاتے تھے ہتھیار لگا کر, سوتے تھے ہتھیار لگا کر, بیت الخلا جاتے تھے ہتھیار لگا کر, جنگل میں جاتے زمانے میں بیت الخلا جاتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا خوف کب ختم ہوگا, لیکن جب بدر میں اللہ نے نماز پر کر کے دکھلا دیا ہے تب صحابہ کے سینے چوڑے ہوئے کہ ہاں اب مل گیا راستہ کرنے کا. اب سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیے, سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیے اور سب کو للکارنے لگے. ہاں, کیونکہ نماز سے ہونا جان گئے ہم. اور پھر ایک نابینا صحابی تھے, ایک عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی, آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور ناپاکی کے کپڑے مسجد نبی میں ڈال جاتی تھی. تو ان صحابی نے جب نماز پر بدر میں اللہ نے کر کے دکھلا دیا ہے, پھر وہ صحابی رات میں گئے ہیں, اس عورت کے گھر میں دیوار تڑک کر اندر گئے ہیں, جہاں وہ لیٹی ہوئی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ کام کیا ہے, صحیح کیا یا غلط کیا آپ جانو, لیکن ہم سے نہیں برداشت ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے وہ کام کیا جو بینا نہیں کر سکتا, تم نابینا نہیں بلکہ تم تو بینا ہو. ہاں, کیونکہ ہم نماز سے ہونا دیکھ لیا ہے, اب اندر قوت آئی ہے. اس لیے آج ہم بزدل ہیں, آج ہم ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں قائم ہے, بڑے سے تعلق نہیں ہے. آپ دیکھو محلے کے اندر جو بدماش لڑکے ہوتے ہیں کاہے اتنے نیڈر ہوتے ہیں, دبنگ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کاہے اتنے نیڈر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کسی دنیاوی اعتبار سے بڑے سے تعلق ہوتا ہے, چاہے کسی دروگا سے تعلقات ہو, یا ان کے خاندان میں کوئی IAS ہو, یا ان کے خاندان میں کوئی SP ہو, ان کے خاندان میں ان کی رشتے داری میں کوئی وزیر ہو, تب وہ تعلق کی بنیاد پر وہ بڑے دبنگی دکھلاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں مارتے. جانتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہو پائے گا, ہمارے پھوپھا تو IAS ہیں, ہمارے خالو تو SP ہیں, فون کر دیں گے سارا مسئلہ ٹوٹ جائے گا. تو ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان تعلق کی بنیاد پر تو انسان اتنا دبنگی دکھاوے, اور اللہ سے تعلق ہوگا کچھ نہیں بولے گا. لیکن ہم فرماتے تھے کہ تم کو آ گیا ہے تو اترانا مت, اور کسی کے پاس کوئی شکلیں ہیں تو گھبرانا مت. ہاں, اترانا مت کہ آ گیا ہم کو, نہیں, صبر کرتے نا, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ہم اللہ سے کرانا آ گیا ہے تو ہم یہ تھوڑے کریں گے, بلکہ ہم تو سب کے لیے خیر خواہ بنیں گے, ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے, لیکن ہم اللہ سے اپنا مسئلہ حل کراویں گے. اس پر آج دنیا کاہے کے لیے پریشانی کے شکار بنی ہوئی ہے, آج دنیا میں کاہے سب باطل دندن آ رہا ہے, آج دنیا میں کاہے اتنے باطل کے سب چرچے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ مسلمان کے پاس جو اصلی چیز ہے وہ سامنے نہیں لا رہا ہے. جس دن مسلمان اپنی چیزیں حقیقت کے ساتھ لے آئے گا, ان کی ساری چیزیں فیل ہو جائیں گی, اللہ فیل کرے گا. ہاں, جیسا کہ مثال کے طور پر دیوے کے میلے کے اندر پلاسٹک والی بندوقیں بیچنے کے لیے آتی ہیں, اور لڑکے سب لے آئے محل لے کے, 10 لڑکے ہیں, 10 لڑکے لے آئے, 5 ایک طرف ہو جائیں, 5 ایک طرف ہو جائیں, وہ سب دکھ رہا ہے کہ صاحب ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے, اور سب کے پاس نکلی ہے. لیکن جس کے پاس بڑی بندوق ہوگی وہ ایک دوسرے پر دھو جمائے کہ نہیں جمائے گا, جس کی طرف زیادہ لوگ ہیں وہ دوسرے پر دھو جمائے کہ نہیں جمائے گا. لیکن کوئی اصلی لے کر آ جائے تو یہ 1 لاکھ جو ہوں گے نا تو سب فیل ہے کہ نہیں, اصلی ایک اگر آ جائے تو ایسے سمجھو اصلی مسلمان کے پاس جو خدا سے ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی اصلی اندر لیا بیٹھا ہے, تو نقلی والے سب اندر آ رہے ہیں. جس دن مسلمان اپنی کلمہ نماز کی طاقت کا مظاہرہ کر دے گا اس دن ساری دنیا کا باطل فیل ہو جائے گا, اتنا سمجھ لینا. اور دجال جب ہی آئے گا نکل کر, جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور کلمہ نماز کی طاقت کا مظاہرہ کریں گے, اس دن ساری چیزیں فیل ہونے شروع ہو جائیں گے. جس طرف نکل جائیں گے اس طرف علاقہ فتح کر لیں گے, جس طرف نکل جائیں گے اس طرف کا علاقہ فتح کر لیں گے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایسا بھی ملک ہو جس کی ایک طرف جنگل ایک طرف سمندر ہے. صحابہ نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ جب آئے گا, ایک لشکر نکلے گا ایک جگہ سے, اس جگہ کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ جب اس میں داخل ہوں گے تو نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے, ایک طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا. پھر نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے, شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے. ہاں, اور پھر جس طرف وہ چلے جائیں گے اس طرف کا علاقہ فتح کرتے چلے جائیں گے. اور جب دجال دیکھا گیا کہ ہماری ساری چیزیں فیل ہو رہی ہیں, تب دجال نکل کر آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. لیکن وہ امتحان بہت سخت ہوگا, یہ سمجھ لینا. وہ امتحان بہت سخت ہوگا. اس لیے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے تو ڈرایا ہے, لیکن وہ ہماری امت میں آئے گا اور کانا ہوگا, اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا. لیکن جو روایتوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت ہی غور کرنے کی باتیں ہیں. حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ میں 2 فرشتے ہوں گے. وہ پہلے کہے گا میں خدا ہوں, اور اس کے ساتھ جنت ہوگی جہنم. وہ جس کو مار کر جنت بھیجے گا
جس کو جہنم ڈالے گا وہ جنت چلا جائے گا، جو اس کو خدا کہے گا جس کو جنت بھیجے گا وہ جہنم چلا جائے گا۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں تو دو فرشتے اس کے ساتھ میں ہوں گے۔ جب وہ کہے گا میں خدا ہوں تو ایک فرشتہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس فرشتے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ دیکھو پہلے کتنا بڑا امتحان ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ کہے گا سچ کہہ رہے ہو، اس فرشتے کی آواز سب کو سنائی دے گی۔ آیت الصحابہ میں لکھا ہوا پڑھ لینا۔ اب آدمی دھوکہ کھا جائے گا کہ یہ فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ یہ فرشتہ فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا، فرشتہ فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا، دھوکہ کھا جائیں گے لوگ۔ ہاں وہ مار کر زندہ بھی کرے گا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا پھر ہو نا تو پھر کریں کا ہے، ہوتا ہے، بنایا ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے، وہ کر کے دکھلائے گا۔ ایک علاقے کی طرف سے گزرے گا، وہ کہے گا ہم کو خدا کہو، لوگ اس کو خدا مان جائیں گے، تو ان کے علاقے کے اندر قحط سالی پڑ چکی ہوگی، سب ہریالی آ جائے گی، سب کھیت لہلا جائیں گے، باغوں میں پھل آ جائیں گے، جانور جو چرنے گاہ ہوں گے چراگاہوں میں واپس آئیں گے، ان کے تھنوں میں دودھ بھر چکا ہوگا، خوشحالی آ جائے گی۔ پھر دوسرے علاقے سے گزرے گا، وہ کہے گا ہم کو خدا کو، اس علاقے کے لوگ اس کو خدا نہیں مانیں گے، تو وہاں اور زیادہ پریشانی آ جائے گی، بھوک مری آ جائے گی، ساری جو قحط سالی تھی اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، جانور بالکل کمزور پڑ جائیں گے، کھیتیاں سب سوکھ جائیں گی۔ مگر جو مومن اس سے کہے گا، وہ کہے گا میں خدا ہوں، کہے گا تو کافر ہے، پھر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، مار کر دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا دور پھر دے گا، اتنا کمان سے تیر چلا جاتا ہے، اور پھر ملا کر زندہ کرے گا، اور پھر کہے گا دیکھ میں خدا ہوں تو مار کر کیسے زندہ کرتا، اتنی بڑی بات کر کے دکھلاوے گا، مگر ایمان والا کہے گا نہیں تم کافر ہو، اس لیے کہ ہمارا خدا غیب میں کرتا تو سامنے کر رہی ہو، فرق ہم تو پہلے سے غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہاں اس لیے ظاہری چیزوں کا انکار اگر کرنا نہیں سیکھا ہے نا تو فیل ہو جاؤ گے، دنیا یہیں فیل ہو جاؤ گے، دیکھ لو گے اس سے یہ ہو رہا تو ہوتا نہ پھر کرتے کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل سے جو ہوگا وہ غیب سے ہوگا، اس لیے غیب کا ایمان پہلے سکھلایا گیا، غیب کا ایمان پہلے سکھلایا گیا ہے۔ تو یہ جتنا دعوت کا کام ہے یہ یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، ایمان کے سیکھنے کے لیے ہے، چاہے چلہ ہو، چاہے 4 مہینے ہو، چاہے مقامی کام ہو، اگر اس پر ہم نہیں آئیں گے تو جب نہیں پائیں گے، اتنا سمجھ لینا۔ 4 مہینے لگا کے لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ عمل سے مسئلہ حل نہیں ہوا اور سبب میں چلے گئے، پریشانی حالات آ گئے تو اب چھوڑ دیا تبلیغ کا کام۔ اس لیے اپنی زندگی اس پر لاؤ، 2 بنیادیں، اگر ایمان سیکھ لی اور نماز بنا لی، اندر والی چیزیں، نماز کے اندر والی چیزوں پر اگر میں نے محنت کر لی اور وہ ایمان کے بغیر آ نہیں سکتی ہیں۔ ایمان، علم اور دھیان، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، سمجھو، پہلے قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ قائم کرنے سے 3 چیزیں مراد ہیں، کہ اس کا رکوع سجدہ اچھی طریقے سے کرنا، ہمدن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور خشوع سے نماز پڑھنا۔ آپ بتاؤ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں؟ نماز میں تو دھیان کہیں اور ہے، نماز میں دھیان کہیں اور اس لیے ہے کہ باہر ہم نے اس کی محنت نہ مشق نہیں کی ہے، باہر جو شکلیں دیکھیں اسی شکل کا خیال آیا ہے، اب جب نماز کے نیت باندھیں گے تو اسی کا خیال آئے گا، اس کو دیکھنے کے بعد خدا کا خیال آنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکے کی اگر کہیں سے شادی لگ جاوے، طے ہو جاوے، اور وہ کہے کہ ہم کو لڑکی دکھلاؤ صاحب، تو کہا جائے ٹھیک ہے لڑکی دکھلایا جائے گا، وقت پر اس کو بلایا جائے، کمرے میں بیٹھالا جائے اور اس سے کہا جائے کہ دیکھو ابھی ایک لڑکی ناشتہ لے کر آئے گی، جو لڑکی ناشتہ لے کر آئے گی آپ اس کو دھیان سے دیکھ لینا، لیکن جب وہ لڑکی آئے ظاہر سے واجب آئے گی تو اچھے کپڑے پہن کر آئے گی، اب وہ لڑکی آئی لال کپڑے پہنے ہوئے، ہری چوڑی پہنے ہوئے، پیلے چپل، تو آپ اس کی چپل دیکھ رہے ہو، چوڑی دیکھ رہے ہو، کپڑا دیکھ رہے ہو، چہرہ اس کا دیکھا ہی نہیں آپ نے، اصل چیز دیکھی نہیں۔ وہ لڑکی چلے گی، بعد میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہو گے کہ کپڑے تو لال پہنے تھے، چوڑی ہری پہنے تھے، چپل پیلے، تو یہ چیزیں بتلا رہے ہو، اصلی چیز آپ نے دیکھا ہی نہیں، جو چیزیں دیکھے ہو اسی کو دھیان میں لا سکتے ہو۔ تو باہر جو شکلیں دیکھی ہیں اس شکل کے بنانے والے خدا کو تو دھیان میں لائے نہیں، تو دھیان کہاں سے نماز میں آ سکتا ہے؟ آپ یہی کہو کہ دھیان کیسے لائیں؟ باہر اس کی مشق نہیں کی آپ نے، مشق تو شکلوں کو کی ہے، اب جب نماز کی نیت باندھو گے تو اسی کا دھیان۔ اور اگر یہ 3 مہینے تک کر لے مسلمان، نماز پر کام بننے لگیں گے، نماز پر دعائیں قبول ہونے لگیں گی، اب جب کام بننے لگیں گے اب ہر عمل پر آپ کے کام بنیں گے، اب بقیہ عمل ہے، اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان دیا اور نماز بھی بعد میں بقیہ عمل۔ ہاں اس لیے نہ شراب سے روکا، نہ جوا سے، نہ سود سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صحابہ سے کہ جب نماز پڑھ کر کے دکھلا دیا کہ اب اگر ایک لقمہ حرام کو چلا گیا تو 40 دن دعا نہیں قبول کریں گے، اب شراب حرام ہو گئی، اب سود حرام ہو گیا، اب سب چیز سے بچائیں گے، اب ہر عمل پر لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کاروبار میں جا رہے ہیں عمل بنانے کے لیے، عمل بنانے کے لیے جاؤ، اچھا اور خالی کاروبار کے عمل لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، باقی سب عمل ختم ہو گئے، اب نماز کا عمل ختم، قرآن کا عمل ختم، سورہ فاتحہ کا عمل ختم، استغفار ختم، ساری چیزیں ختم۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے بھیا گھر میں لائٹ آ رہے تو پورے گھر میں آئے گی، ہر بورڈ میں کرن آئے گا، ایک ہی بورڈ میں کرن بچا ہے، باقی سب میں ختم ہو گیا اب،
جب مائن لائن میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے جہاں میٹر لگا ہوا ہے تو سب سے آخر والے میں کہاں سے آ سکتا ہے بتاؤ؟ مائن لائن میں کرنٹ نہیں آ رہا، کہہ رہے وہاں آ رہا ہے. ہاں جب لائٹ ہوگی تو پورے گھر میں رہے گی، ہر بورڈ میں کرنٹ رہے گا، ہر بلب جلے گا، ہر پنکھا چلے گا. اگر اللہ سے لینے والا مسلمان بن گیا ہے تو ہر عمل سے لینے والا، ہر عمل سے لے گا. یہ خالی یہی تھوڑے کہ خالی دکان والے عمل سے لینے والا بنا ہے، نوکری والے عمل سے لینے والا بنا بس. اور نماز جو سارے عملوں کا مجموعہ ہے، ہزاروں عمل اس کے اندر ہیں. نماز تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں باہر سے کوئی چیز لے نہیں سکتے. علم بھی اندر والا چلے گا نماز میں. دیکھو آپ روزے میں ہو، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو جائے، بتا دیں گے آپ کو. روزہ تھوڑے آپ کا ٹوٹے گا. اگر آپ کی پلٹی ہو گئی، قے ہوگی، آپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو کہ مفتی صاحب ہمارے قے ہوئی، روزہ ٹوٹا کہ نہیں، وہ آپ سے ساری کیفیت پوچھیں گے، مسئلہ آپ کو بتلا دیں گے. یا اور کوئی آپ کو عارضہ پیش آ گیا، آپ مسئلہ پوچھ لو، دین کی باتیں سیکھ لو. کاروبار کر رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، سو رہے ہو، نہا رہے ہو، حج کر رہے ہو، حج کے دوران ساری چیزیں، دعائیں قربانی کر رہے ہو، دعا دیکھ کر پڑھ لو آپ. لیکن نماز میں باہر سے علم نہیں لے سکتے ہو. اگر مفتی صاحب بغل میں کھڑے ہیں اور آپ کی نماز میں کوئی سہو ہو گیا اور آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو نماز تو پہلے آپ کی چلی گئی. مفتی صاحب تو مسئلہ بعد میں بتائیں گے، نماز پہلے ہی گئی. جیسے بولے نماز گئی. ہاں باہر سے علم لے ہی نہیں سکتے، اس میں اندر والی ساری چیزیں چلیں گی. علم بھی اندر والا اور دھیان بھی اندر والا چلے گا. لیکن باہر سے پہلے سے جو بنا کر لائے ہوگے وہی چلے گا. یہ سمجھو، پہلے سے جو باہر بنا کر لائے ہوگے وہ چیز یہاں آئے گی. باہر ہم نے اس کی مشق نہیں کی. ہاں ابھی بیان ہو رہا ہے، ابھی کوئی کار نکل پڑے تو سب متوجہ ہو جائیں گے، اور کوئی گدھا بولے تو کوئی دیکھے گا. تو کار کی آواز تو سب نے کان رکھ دیا، گدھے کی آواز پر کسی نے کان نہیں رکھا. ابھی آواز لگے صاحب وزیر اعظم آ گئے تو سب دیکھیں گے، ابھی کوئی کہے بھنگی آ گئے تو کوئی نہیں دیکھے گا. تو فرق ہے کہ نہیں فرق ہے ہم لوگوں کی آوازوں میں؟ پھر سب چیزیں برابر ہو، صرف خدا ہی کا دھیان نہیں ہر وقت. اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہ رہے، اندر والی ساری چیزیں چلیں گی. اب نماز سے لینے والے بن گئے ہو تو باقیہ ہر عمل پر اللہ آپ کو دیں گے، ہر عمل پر اللہ سے لے سکتے ہو، چاہے جو عمل ہو. چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ دیں گے. اب ایک یہ چیز آپ کو معلوم کرنی ہے، اب معاشرت اور کمائی اپنی ٹھیک کرنی ہے. معاشرت اور کمائی ٹھیک کرنی ہے، معاملات اچھے کرنے ہیں، حقوق العباد کا مسئلہ حل کرنا ہے. کیونکہ اب اللہ سے لے رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی خواہش پر لگاؤ کہ اپنا مکان کچا تھا گرا لیا، 10 منزل کی بلڈنگ بنا لی. دیہات میں مکان بنا ہوا تھا تو آپ شہر میں بنوا لیا نا. اپنی زندگی سادگی پر رکھو. صحابہ اپنی زندگی سادگی پر رکھتے تھے، گورنر بن گئے تب بھی اپنی زندگی سادگی پر رکھ رہے ہیں. یہ دیکھو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے. تو کہا کہ جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ گھر چلیں گے؟ کہا گھر ہمارا بہت دور ہے. کہنے لگے ہم چلیں گے. چلتے رہے پھر پوچھا کہاں کا، اور چلیے شہر پورا نکل گیا. پھر تھوڑی دیر چلے، پھر ایک جھوپڑا نظر آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھہر جاؤ. اندر گئے، بیوی کو پردے میں کر دیا، اب اندر لائے. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک چاٹ بچھا ہوا ہے، ایک لوٹا رکھا ہوا ہے، ایک پیالہ، سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا، اتنا سامان تھا، ایک مسلح تھا. تو پوچھا چل واپس چلیے. کہا بیٹھیا میں نے کہا صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے ہم کہ گورنر بننے کے بعد تمہاری حالت تو نہیں بدل گئی، اتنا دیکھنے کے لیے صرف آئے تھے. ہاں دیکھو صحابہ وقت کے گورنر بن گئے ہیں لیکن زندگی اپنی نہیں بدلی تھی، معاشرت اپنی نہیں بدلی تھی، ویسے رکھی پوری. ہر صحابی ویسے رہتے تھے. تو آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں پر لگانا ہے. آپ سب کے حقوق ادا کرنا ہے. قرآن جہاں جہاں خرچہ کرنے کے لیے بتا رہا ہے وہاں خرچہ کرنا ہے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. قرآن نے تو خرچہ کرنے کے موقع بتائیں، کہاں خرچہ کرو. سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دو. اور جہاں جہاں جو موقع بتلائے ہیں قرآن نے وہاں خرچہ کرو. تو اب اس پر بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو کم سے کم ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے. جہاں بھی لگاؤ گے 10 گنا ملے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 روپے رکھے ہوئے تھے، سائل آیا کہ اس کو دے دیا. روزے سے تھے، باندی عیسائی تھے، نماز پڑھنے کے چلے گئے. باندی نے خود سوچا کہ چلو یہ روزے سے تھے لیکن ہمارے لیے تو روک لینا چاہیے. بہرحال پڑوس سے وہ ادھار آٹا لے کر آئی، روٹی تیار کی، اور جب مغرب کی اذان ہو گئی تو وہ باندی اندر چراغ جلانے کے لیے گئی. دیکھا بستر پر جو ہے پیسے پڑے ہوئے، دیکھا، بہرحال رکھ دیا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر جب آئے دسترخوان لگ گیا تو کہا کہ کھائیے. تو کہا کہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو باندی نے کہا کہ بتایا بھی نہیں، آپ نے اتنے پیسے چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم کو ادھار لانا پڑا، پڑوسی سے آٹا ادھار لے کر آئی ہوں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمایا خدا کی قسم ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، 3 روپے تھے، وہ تو ہم نے سائل کو دے دیا تھا. باندی اندر ہاتھ پکڑ کر لے کے کہا دیکھو بستر پر یہ کیا چھوڑ کر گئے ہو. جب ان کو گنا تو 300 اشرفیاں تھیں. کہا خدا کی قسم ہم نے 1 روپیہ نہیں چھوڑا تھا. باندی اسی وقت مسلمان ہو گئی. 3 روپے دیے تھے، 100 گنا اللہ نے فوراً دیا اسی وقت.
تو کم سے کم 10 گنا زیادہ زیادہ تو کوئی انتہا نہیں، اللہ ہر عمل پر دیں گے۔ صحابہ اس راستے سے مالدار بننے تھے۔ ہاں، اللہ سے لینے والا دروازہ کھل جائے اس لیے کے لیے کام چلایا گیا ہے، اللہ سے لینے والا مسلمان بن جاوے اس کے لیے کام ہے۔ ہاں، اب اس کے 3 راستے بتلائے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی زندگی سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں، محنت ایک، میدان محنت 3، تو وہ صالحین والی محنت ہے، سارے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں، انبیاء والی محنت ہے، سارے دنیا کو سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں، امام الانبیاء والی محنت ہے، اللہ کی مدد نصرت اتنی بڑی آئے گی۔ یہ اپنی زندگی بنانے کے لیے محنت کریں گے تب بھی ہم صالح بن جائیں گے، ولی والی محنت ہو جائے گی، ہاں نیک بن جائیں گے، اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، تو ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کے 10 گنا ہم کو کم سے کم ملے گا۔ اب اس راستے سے اتنا مال آئے گا کہ ہم خرچہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، جہاں لگاؤ گے وہاں ملے گا۔ ہاں، اب جن کے جو حقوق بتلائے گے وہاں لگانا ہے، یہ نہیں کہ اپنی خواہش پر خرچہ کرنا ہے۔ اور پھر جب لوگوں پر خرچہ کریں گے تو ظاہر سی بات لوگ تعریف کریں گے، ہمارا کوئی پڑوسی ہے اور ہماری رشتے داری بھی نہیں ہے، اگر اس کی شادی ہے لڑکی کی، ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا تو کتنا خوش ہوگا، وہ پورے علاقے میں چرچا کرے گا، بھیا صاحب بہت بڑھیا آدمی ہے اور بہت نیک آدمی ہے، بہت بھلے آدمی ہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی کوئی بیمار ہے، ہم نے 20,000 روپئے اس کو دے دیے علاج کے لیے، کتنا خوش ہوگا۔ پڑوسی ہے ہمارا، ہم اپنا کچا مکان بنا جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، وہ غریب ہے، اس کے 4 بچے ہیں، مکان نہیں، ہم نے 1 پلاٹ اس کے نام کروا دیا، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کا مکان بنوا دیا، کتنا خوش ہوگا۔ سب طرف چرچے ہوں گے، نہیں ہو چرچے ہوں گے۔ صحابہ اس راستے سے مالدار ہوئے تھے، اور پھر جب چرچے ہونے لگے، سب طرف تعریفیں ہونے لگیں گے، تب اخلاص کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کہ اللہ ہم نے مالدار بننے کے لیے اور عزت نام نمود کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ صحابہ بعد میں جب مال آیا ہے اور مال آتا تھا، گورنر بنائے جاتے تھے، مال ملتا تو صحابہ روتے تھے کہ اللہ ہم نے اس کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ہاں، اور مال کی جگہ سے بھاگتے تھے۔ آج الٹا معاملہ ہے، صحابہ کے جھگڑے اس پر ہوتے تھے کہ مال لے نہیں رہے، اور آج ہمارے جھگڑے اس پر ہو رہے ہیں کہ مال دے نہیں رہا ہے۔ کوئی آج تک پوری دنیا میں آج ایسا نہیں ملا ہوگا کوئی بھی آپ کو جو یہ کہے کہ صاحب میرے بھائی کو سمجھا دو بھیا وہ حق نہیں لے رہا اپنا، کیا بتاؤں ہم دے رہے ہیں وہ لے نہیں رہا، سمجھا دو بھیا لے لے اپنا حق، کوئی ملا ہے تک؟ سب اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ صاحب بھائی ہمارا حق نہیں دے رہا ہے۔ سارے باپ یہ کہہ رہے ہیں بھیا لڑکے سے کہو ہمارے خیال نہیں کرتا، بڑھاپے میں ہم نے جوانی بھر اس کی خدمت کی ہے، اب یہ بڑھاپے میں ہم کو 2 روٹی کا سہارا نہیں بننا ہے، بھیا سمجھاؤ اس کو، لڑکے کو جماعت میں لے جاؤ، چاہے سدھار دو کوئی طریقے سے۔ ہاں، تو سب جھگڑے اس پر ہو رہے ہیں آج دنیا میں، ساری عدالتیں اس پر پٹی ہوئی ہیں، اور صحابہ کی جھگڑا اس پر ہوتا تھا کہ یہ اپنا حق نہیں لے رہے ہیں۔ ہاں، صحابہ دے دیتے تھے کہ لے جاؤ سب، ہم کو نہ چاہیے، ہم تو اللہ سے لینے والے بنیں گے۔ اب رونے کی ضرورت ہے، ایسے بن جاویں، اس کے لیے ہیں تبلیغ کا کام، اس کے لیے 5 کام ہیں، اس کے لیے 4 مہینے چل رہا ہے، سارے کام اس کے لیے ایسا بن جاویں۔ یہ 2 ترتیب نے بتلائی، اور تیسری ترتیب مولانا نے فرمائی ہے عورتوں والی ترتیب۔ یہ 2 ترتیب مردوں والی بتلائی ہے، اور تیسری بتائی ہے عورتوں والی ترتیب۔ عورتوں والی ترتیب یہ ہے کہ 1 مرتبہ 4 مہینے لگا دے، یا 2-3 مرتبہ 4 مہینے لگا دے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ جب ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں رہتی ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتی ہے، نہ زیور پہنتی ہے، نہ چوڑی پہنتی ہے، نہ میک اپ کرتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن ایسے گزارنے کے بعد تب دوسرے شوہر سے دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی، دوسرے شوہر میں جاتی ہے۔ اگر وہ بھی مر جاوے تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے پھر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ تو فرمایا اس طرح 1 مرتبہ یا 2-3 مرتبہ آدمی 4 مہینے لگاوے۔ اور جوان عورت ہوتی ہے تو ہر سال جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن نفاس کے گزر جاتے ہیں ناپاکی کے، اور جب مہینے میں 3 دن ناپاکی کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ تو بتایا عورتوں والی ترتیب ہے، اور پھر فرمایا اس سے نیچے کوئی ترتیب نہیں، اس سے نیچے مخنث والی ترتیب ہو، نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہو۔ ہاں، یہ 3 ترتیب ہیں۔ مگر اگر تیسری ترتیب بھی جو عورتوں والی ہے، اگر اس کو بھی ہم نے یہ مقصد بنا کر کیا ہے کہ ایمان بننا ہے، یہ غیر کے یقین ٹوٹنا ہے، تو تیسری ترتیب سے بھی ہماری زندگی پلٹا کھا جائے گی، اتنا سمجھ لینا۔ لیکن ہر کام اسی کے لیے کیا جاوے۔ 2.5 گھنٹے جو ہم لگا رہے ہیں کاہے کے لگا رہے ہیں؟ پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو جوڑنا، سارے لوگوں کو لانا ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، غیر کے یقین ٹوٹنا ہے۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلا کام ایمان کی مجلس قائم کرو، ایمان کا حلقہ قائم کرو۔ اگر 2.5 گھنٹے والا عمل شروع ہو رہا ہے تو ایک طرف تعلیم شروع ہونا چاہیے آپ کی، ایک طرف ایمان کا حلقہ لگنا چاہیے۔ لیکن ایمان کے حلقے میں اتنا سمجھ لینا، یہ بات ہے نہ کرنا کہ ایمان سیکھنا اور ایمان بنانا ہے، ایمان سیکھنا اور ایمان بنانا ہے، ایمان سیکھنا اور ایمان بنانا ہے۔ ایمان کیسے بنے گا وہ ساری باتیں کھول کھول کے بتلانی پڑیں گی۔ ہاں، ہر غیر کی نفی کرو، ہر غیر کی تردید کرو کہ دکان سے نہیں پلتے ہیں، اللہ پالتا ہے، پیسے سے نہیں چیزیں ملتی ہیں، خدا کے دینے سے ملتی ہیں، کھیت سے غلہ نہیں آ رہا، خدا کے خزانے سے آ رہا ہے، بادل سے بارش نہیں ہو رہی، خدا کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ہر چیز کو یہ سمجھانا پڑے گا، بیماری خدا کے خزانے سے آ رہی ہے، ورنہ آپ اس کو جوڑو گے دوسری چیزوں سے۔
یہ ایمان کے مذاکرے ہو 2.5 گھنٹے میں، کم سے کم اتنا وقت رہیں جس سے ہمارا دل خود متاثر ہو کہ اتنی دیر بیٹھے بھیا کچھ ایمان میں فرق لگا ہم کو، وہ لگے آدمی کو. ہاں ایک ڈاکٹر کے آدمی آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر منہ میں دوا ٹپکاتا ہے ہومیوپیتھک کا، ہمیں کہتا ہے تھوڑی دیر آرام نہیں، تو کہتا ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا تو آرام ہے یہ پہلے سب، پھر ایک شیشی دیتے تھا، کہتے جاؤ پھر اس کو 1 گھنٹے پہ کھاتے رہنا. ہاں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آرام نہیں، تو دوسری دے گا، پھر کہے گا ڈاکٹر صاحب پھر نہیں آرام، تو کہے گا بھیا ایمرجنسی لے جاؤ انجیکشن لگواؤ، کہے گا کہ نہیں کہے گا. تو کم سے کم اتنی دیر مسجد میں رہیں، ایسے مذاکرے کریں کہ ہم کو خود محسوس ہو کہ دنیا مردار ہے، اس میں جانے میں دل چاہ رہا ہے، اللہ سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اتنا وقت لگاؤ. تعلیم میں کم سے کم جو آدھا گھنٹہ سن رہے ہو اس پر کچھ تو آؤ. اتنی مرتبہ تعلیم میں سنا ہے صدقے سے مال بنے گا، سورہ فاتحہ سے بیماری سے شفا ملے گی، صدقے سے اللہ تعالیٰ سارے کام بنانے کی مصیبت دور کریں گے. تو کم سے کم سورہ فاتحہ سے، صدقے سے، نماز سے، دعا سے کچھ تو مسئلے اپنے حل کرانے پر آؤ. اتنے دن سے سن رہے ہو، اللہ کا اعلان ہے، نبی کی بات ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. تعلیم اس لیے بیٹھو سنو، آدھا گھنٹہ تعلیم گھر میں کرو، آدھا گھنٹہ مسجد میں کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا رہے ہیں اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں سنائے ہیں. ہاں تعلیم اس لیے کرو، اور مشورے میں یہی فکریں کرو، مشورہ کرو. اور اپنی مسجد کا گشت، دوسرا گشت کرو، ہفتے میں 1 دن گشت کرنا ہے. گشت میں کیا بات کرنی ہے؟ چاہے خصوصی گشت ہو، چاہے عمومی گشت ہو، چاہے تشکیلی، چاہے وصولیابی کی، ایک ہی بات کرنی ہے، بس کلمہ ہی سمجھانا ہے، کلمہ سمجھنا ہے، اتنی بات ہے، کیونکہ کلمہ ہی سیکھنے کا کام ہے. اور پھر 3 دن کی مضبوط جماعت بناؤ. دیکھو 2.5 گھنٹے الگ ہیں اور انفرادی تشکیلی ملاقات الگ ہے، اتنا سمجھ لینا. اگر 2.5 گھنٹے میں ہم نے تشکیل شروع کر دیا اور مسئلے میں تشکیل شروع کر دی تو آپ کے 2.5 گھنٹے والا عمل ختم ہو جائے گا اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ 2 کام آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر وہاں تشکیل شروع کر دی. 2.5 گھنٹے ایمان کی سیکھنے کے لیے، انفرادی ملاقات الگ تشکیل ہے. آپ ان کے گھر پر جا کر انسان سے بات کرو. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آدمی سب کے سامنے نہیں بتلا سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے سامنے وہ اپنی باتیں گھر کی نہیں بتلا سکتا ہے. اب آپ اس کی تشکیل کر رہے ہو، اکیلے متلا کہ بھیا ہمارا یہ مسئلہ ہے. اب آپ کو ٹھیک ہے چلو اللہ سے دعا کی جائے گی، اللہ حل کریں گے، آپ ارادہ کرو، آپ اس کا نام لکھ لو، وصولیابی جمع کر لو، پھر 2-4 دن رہیں تو پھر ملاقات کرو، بھیا فلاں دن چلنا ہے، کتنے وقت بعد. پورے 72 گھنٹے کی جماعت 3 دن کی نکل کر جاوے. اگر 72 گھنٹے ہم نے صحیح رخ پر لگا دیے، 8 مہینے پورے صحیح رخ پر کام کیا، تو یاد رکھو پورے سال کام کرنے کے بعد ہماری مسجد کی جماعت 4 مہینے کی بنے گی. وہی جماعت 4 مہینے میں چلی جائے گی. ہاں کیونکہ جب آدمی صحیح پڑھائی پڑھتا ہے، 5ویں میں ہے، تو پھر امتحان دینے کے بعد وہ 6ٹھے میں جاتا ہے اگلے سال. ہاں پھر یہی جماعت اگلے سال 4 مہینے میں جائے گی، پھر یہی جماعت ہر سال 4 مہینے پر آئے گی، پھر یہی جماعت بیرون کے تقاضے پورے کہ جب اس صفات کے حامل ہو جائے گی جو صفات بتلائی گئی ہیں. ہاں کہ پہلے 4 مہینے لگا کر ایسے بنو، پھر اگلے 4 مہینے سے ملکی بنو، پھر اللہ سے پیسے مانگ مانگ کر حجاز و عرب پہ جاؤ. پھر فرماتے تھے جب کوٹھیوں پر کاروں پر پیشاب کرنے کا دل چاہے، ایٹم بم پر تھوکنے کا دل چاہے، پھر یورپ کے اندر جانے کا ارادہ کرنا، پھر یورپ میں جا کر کودنا. تو یہی مسجد کی جماعت اگر بنیاد سے ان کو یہ سمجھایا گیا تو یہی سارے کام کریں گے. کیونکہ جب اللہ سے لینے کی امید لگے گی تو آدمی محنت کرتا ہے. ایک آدمی پڑھائی پڑھ رہا ہے اور اس سے کہا جائے کہ تم یہ پڑھائی اگر صحیح رخ پر پڑھو گے تم IAS بن جاؤ گے، تم انجینئر بن جاؤ گے، تمہاری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، IAS بن جاؤ گے، ضلع کے مالک بنو گے، DM بن جاؤ گے، سیکورٹی ملے گی، بنگلہ ملے گا، اتنی تنخواہ ملے گی اور اتنا تمہارا پاور ہوگا. تو آدمی پھر اس پر محنت کرتا ہے کہ چلو ہم نے انٹر کر لیا ہے، 2-4 سال اور پڑھائی صحیح پھر ہم کچھ بن ہی جائیں. جب آدمی کو اللہ سے ہونا سمجھاؤ گے، امید لگاؤ گے اللہ مسئلہ نماز پر دعا پر حل کریں گے، تو آدمی محنت کرے گا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے اتنی دنیا پر محنت کی، کچھ مسئلہ حل نہیں آیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کل میں نماز پر محنت کر کے مسئلہ حل کریں گے. مگر یہ سب ادھار تم پہلے سمجھا رہے ہو تو کہے کہ ادھار والی بات تو دیکھی جائے کہ مرنے کے بعد، نقد والا کام پہلے کرو. تو اب یہی مسجد کی جماعت جو ہے 3 دن میں جب صحیح رخ پر جاوے گی، 72 گھنٹے پورے لگاوے گی، پھر اگلے سال 4 مہینے بجاوے گی. اور یہی پوری جماعت شب گزاری میں یہاں آوے اپنے کھانے بستر کے ساتھ، اور یہ پوری کارگزاری ہفتے بھر کی بتلاوے کہ ہم نے پورے ہفتے کیا کام کیا ہے، کتنی ملاقاتیں کی ہیں، کتنی تشکیلیں کی ہیں، کتنی بستیوں میں ہم نے محنت کیا ہے، کیا ہم نے کام کیا، پوری تفصیلی کارگزاری بتلاوے اثر میں. اور پھر مغرب میں بات سنیں، پھر عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے، پھر سارے تقاضے سوچے جائیں کیسے کام کرنا ہے، کن سے ملاقاتیں کرنی، کیا کیا تقاضے ہیں. اور پھر صبح بھی بات ہو، اس کے بعد میں یہاں سے تقاضے لے کر چلے جائیں، اپنے محلے میں پھر کام کریں، اگلے ہفتے پھر یہاں آئیں، اور پھر یہاں نقد تشکیلیں ہوں. جو عملہ یہاں آ رہا ہے نا، جو ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں، صحیح ترتیب یہ ہے کہ یہاں سے جو تشکیلیں ہوں ہم لوگ ان کو لے کر جائیں، یہ ہے صحیح رخ، ہم لوگ اس کو لے کر یہاں سے جائیں. ہاں جماعتیں یہاں سے نقد بنے، مگر نقد جب بنے گی جب ایمان کی اعلیٰ سطح کی بات ہوگی، اس کو اٹھایا جائے گا تب نقد تشکیل ہوں گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجمع تم خالی جمع کرو، بس نقد تشکیل کرتے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر بیان کیا تھا 70 جماعتیں نقد بنائی تھی حضرت نے، نقد جماعتیں 70 اور اپنے ساتھی لگا کے بیچتے تھے. اب یہاں ہم نئے ساتھیوں کو میں لے کر آئیں
جن کے اوپر پورے ہفتے ہم نے محنت کی ہے اور اپنے مسجد کے کام سے گزارا ہے 2.5 گھنٹے میں اور گشت میں اور تعلیم میں مشورے میں، آپ ان سے کہیں کہ جمعرات کو ہمارے ساتھ چلنا، ان کا کھانا بھی ہم لے کر آئیں۔ ان سے قیام کی بات نہ کہیں کہ آپ کو قیام کرنا، ان سے کہیں کہ آپ چلو اثر میں کارگزاری بتانا، مغرب میں بات سننا، عشاء کے بعد مشورہ ہوگا یا تو صحابہ ہوگی، اس کے بعد آپ چلے آنا، کھانا اپنے ساتھ کھلاؤ، کھانا اس کا لے کر آؤ، مہمان نوازی کرو، 3 آدمی کھانا لے کر آؤ، 5 آدمی کھانا لے کر آؤ، کوئی مہمان آ جائے اس کو کھلاؤ، کوئی جماعت آ جائے اس کو کھلاؤ۔ ہاں کنجوسی کا کام نہ کرو کے ساتھ کھانا کیوں نہیں لایا تم دسترخوان میں نہ بیٹھنا، یہ نہ کرو، مہمان نواز بنو، سخی بنو، ہاں کھلاؤ، خود بھوکے رہ جاؤ، مہمان آ جائے تو ظاہر نہ کرو کہ تو ایسا ہے آپ کھاؤ، ہمارا انتظام ہے آپ کھاؤ، مہمان کو کھلا دو، خود بھوکے رہ جاؤ، یہ سیرت سے ثابت ہے۔ ہاں صحابہ بھوکے رہ جاتے تھے، اللہ کے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہاں کوئی نیا آدمی دیکھو کہیں سے بھی آ گیا ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی کیسے آئے ہو، اگر وہ کہہ دے کہ ہم اسپتال میں صاحب آئے تھے، ہماری بیوی بہت بیمار ہے، آپ اس سے کہو اچھا ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لو، کھانا کھلا دو اس کو۔ دسترخوان پہ یہ نہ پوچھو کہ کہاں سے بھیا آئے ہو تم، کھانا لائے ہو، تو وہ زندگی میں کبھی نہیں مرکز آئے گا، نہیں، اس کو مہمان نوازی کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ایسے نئے ساتھی کو لے کر آؤ، اپنے گھر سے کھانا لے کر آؤ، 5-5 10 آدمی کو ان کو کھلاؤ، اور پھر ان کی اگر تشکیل ہو جاوے یہاں وہ تیار ہو جاویں، 5 مسجد کے ساتھی آئے اور 2 آدمی نام لکھا دیا، 10 آدمی بن گئے، اب اس میں جتنے جہاں قیام کرنے والے یہ سب تیار ہوں کہ امیر صاحب ہم تیار ہیں، 3 دن لگا دیں گے لیکن کہ امیر صاحب تیار ہیں، آپ مشورے سے جس کو طے کر دیا کہ یہ 2 ساتھی لے کر جائیں گے وہ لے کر چلے جاؤ، چلے کی جماعت بن جاوے، تیار ہو امیر صاحب ہم تیار ہیں، ہم کو بیت میں ہی چلے جائیں گے، 4 مہینے کی جماعت بن جاوے، آپ کہو امیر صاحب ہم تیار ہیں، مشورے سے طے کر دیا آپ لے کر جاؤ۔ اگر اس رخ پر صحیح ایسا کام کرا جائے نا تو چند دن کے اندر آپ دیکھو کہ فضا بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، لیکن ہماری نگاہیں نہیں اس پر، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کھانا لے کر آئے ہیں، ہم اپنا کھانا خود کھائیں گے، نہیں، کھلاؤ دوسروں کو، مہمان نوازی کرو اور ساتھیوں کو یہاں لے کر آؤ، پورے ہفتے وہاں اتنی محنت کرنا ہے، اور پھر یہاں جب ماحول میں رہیں گے، بات سنیں گے، وہ خود ہی نام لکھاویں گے، وہ خود تشکیل ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وہاں انفرادی محنت کرتے تھے، یہاں اوپر کی سطح کی بات ہوگی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے اونچی اونچی دعوت مانگا کرو، ہاں کیونکہ محلے میں جو باتیں سنی اب یہاں اس سے اونچی بات سنیں گے تب سمجھیں گے یار چلو آپ چلیں گے جماعت میں، ہاں اگر اس سے نیچے بات سنیں گے تب کیا جائیں گے، وہ اگلے ہم سے خود ہی نہیں آئیں گے، کہیں گے یار ایسا تو کام ہے، ایسا کرو یہاں محلے میں کر لیا کرو، یہاں تو ضروری ہے، یہاں تو ناگا ہوتا ہے، بتاؤ یہاں مشورہ ہو کتنی ملاقات ہے، وہ تو ضروری ہے، وہاں تو آپ دیتے ہو، ایک آدمی چلا جائے کافی ہے، اگر یہاں اونچی سطح کی بات سنیں گے تو وہ خود کہیں گے کہ نہیں ایسا ہے، 2 ساتھی اپنے اور لائیں گے ہم، کیونکہ ہم اپنی مرکز لے کر چلیں گے، اب وہ کہیں گے مرکز میں چلو وہاں بات سنو، زندگی پلٹا کھاوے گی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان سے لوگوں کی زندگیاں پلٹا کھاتی تھیں، ایک انتقال ہو گیا تھا کہ بڑے عالم کا دلی کے اندر انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے نماز جنازہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کے 20 منٹ باقی تھی، حضرت نے کہا تھوڑی دیر بات کر لیں، جب حضرت نے بات کی تو دوسرے ملکوں کے جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں راجپوت بھی آئے تھے، ایک مصر کے صاحب راجپوت آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی بات میں اتنی قوت ہے کہ اس کی بات پوری دنیا میں چلے گی، اس آدمی کی بات میں اتنی قوت ہے، ہاں مگر ایمان دل کے اندر ہوگا، وہ جب بات دل سے نکلے گی نا تو لوگوں کی زندگی پلٹا کھا جائے گی۔ یہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے اوپر نہیں اثر کرتا ہے، اور صحابہ کلمہ پڑھتے تھے بادشاہ کے محل کے دیواریں کرک ہو جاتی تھیں، دشمن پر روب تاریخ ہو جاتا تھا، ہاں اور یہی نشانی اللہ نے ایمان کی بتلائی قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر، ایمان والے وہ تو وہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لے جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، بتاؤ حملہ نہیں ڈر رہا تو دوسروں کو کیا ڈرے گا، جب اللہ کا نام لینے سے ہمارا دل نہیں ڈرا ہے تو دوسرے کے کیسے ڈر جائے گا، اس لیے اس ترتیب پر محنت کرنا ہے اور اپنی قربانی سے